السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کی جرم و سزا پر مبنی ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ رحمان بیگ صاحب کی اچانک موت کے بعد کرن اور اس کی بیوہ ماں، جنہیں پے در پہ حادثات نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا، زمانے کے نشیب و فراز سے نمٹنے کے لیے بالکل تنہا رہ گئیں۔ گزشتہ 3-4 سال انہوں نے جس مصیبت میں گزارے تھے وہ صرف ان کا دل جانتا تھا۔ بڑا غنیمت تھا کہ رحمان صاحب 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان سر چھپانے کی ایک جگہ فراہم کر گئے تھے، ورنہ پتہ نہیں ماں بیٹی کو کہاں کہاں ٹھوکریں کھانا پڑتی۔ یہ بھی اچھا تھا کہ کرن BA پاس کر چکی تھی اور لڑکیوں کے ایک پرائیویٹ اسکول میں ملازمت کر کے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالتی تھی۔ ماں بھی حت المقدور تھوڑی بہت سلائی کر لیا کرتی تھی اور یوں دونوں کا گزارا ہو رہا تھا۔ تمام پڑوسیوں سے ان کے اچھے تعلقات تھے اور سب حسب استطاعت ان کا خیال رکھتے تھے۔ تقریباً 1 ماہ پیشتر پڑوس میں ایک مکان خالی ہونے پر نئے کرایہ دار آئے تھے۔ یہ کرایہ دار ایک بوڑھی ماں اور ایک نوجوان بیٹے پر مشتمل تھے کہ جلدی ان کی تمام پڑوسیوں سے تعلقات استوار ہو گئے۔ دونوں ماں بیٹا بہت ملنسار تھے۔ اتفاق سے کرن کی والدہ سے رضوان کی والدہ نے بڑے اچھے تعلقات بنا لیے تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے کی دوپٹہ بدل بہن بن گئی تھیں۔ وہ جب بھی ملنے کے لیے آتی اپنے سعادت مند بیٹے کی بہت تعریفیں کرتی، جو ان کے بقول ایک غیر ملکی کمپنی میں کلرک تھا اور اچھی تنخواہ پا رہا تھا۔ پھر وہ ایک دن مٹھائی کے ساتھ یہ خوشخبری لے کر آئیں کہ ان کے بیٹے کی ترقی ہو گئی ہے، اب اس کی تنخواہ 20,000 سے ایک دم 30,000 ہو گئی ہے۔ کرن کی ماں نے حسب توفیق مبارکباد دی اور خوشی کا اظہار کیا۔ بہن، میں سوچ رہی ہوں کہ رضوان کا گھر بسا دوں، وہ بولی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، اب تو اس کی تنخواہ بھی اچھی ہو گئی ہے اور اتنی ہو گئی ہے کہ میاں بیوی کا اچھے سے گزارا ہو سکتا ہے، کرن کی ماں نے کہا۔ پھر کہاں بات چلائی، یا کوئی لڑکی ہے نظر میں؟ ہاں بہن، لڑکی تو ہے نگاہ میں، رضوان کی والدہ معنی خیز انداز میں مسکرائیں، اور وہ ہے بھی ہزاروں میں ایک۔ تو پھر سوچ کیا رہی ہیں، پیام دے دیں؟ پیام دینے ہی تو آئی ہوں، رضوان کی والدہ ایک دم کھل گئیں۔ میرے رضوان کو اپنی غلامی میں لے لو تو اس کی زندگی سنور جائے گی۔ کرن کی ماں خاموش ہو گئیں۔ رضوان انہیں بھی پسند تھا، یہ لوگ بھی شریف خاندان کے لگتے تھے، لیکن بات ہی کچھ ایسی تھی کہ وہ فوراً جواب دینے سے قاصر تھیں۔ رضوان کی فیملی یعنی رضوان اور اس کی ماں ابھی 1.5 ماہ پہلے ہی آئے تھے۔ انہیں ان حالات کا کوئی علم نہیں تھا جن سے کرن اور اس کی ماں کو گزرنا پڑا تھا۔ وہ ابھی ہاں کہہ سکتی تھیں، ہفتے عشرے میں شادی بھی ہو سکتی تھی، لیکن کرن کی ماں دوسرے کی لا علمی سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتی تھیں اور انہیں یہ بھی اندیشہ تھا کہ اصل حالات کا علم ہونے کے بعد رضوان کی والدہ یقیناً اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائیں گی۔ کیا بات ہے بہن، آپ تو جیسے سوچ میں پڑ گئیں، رضوان کی والدہ نے پوچھا۔ کیا رشتہ پسند نہیں ہے؟ یہ بات نہیں ہے، رضوان جیسا لائق سعادت مند شریف لڑکا کسے پسند نہیں آئے گا؟ آپ کی عزت افزائی ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے قابل سمجھا، مگر میرا خیال ہے کہ کرن آپ کے بیٹے کے قابل نہیں ہے۔ یہ آپ اس لیے کہہ رہی ہیں کہ آپ کو حالات کا علم نہیں، کرن کی ماں نے آسودگی سے جواب دیا۔ کیسے حالات؟ میں آپ کو اندھیرے میں رکھنا نہیں چاہتی، کرن کی ماں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ کرن خلا یافتہ ہے۔ خلا یافتہ؟ رضوان کی ماں نے حیرت سے دہرایا۔ جی ہاں، کرن کے ابا کے انتقال کے بعد کوئی ہمارا سرپرست نہیں رہ گیا تھا کہ ہمارے اچھے برے کا خیال رکھتا۔ ہم ماں بیٹی بہت پریشان تھے۔ تقریباً 3 سال پہلے اس کے لیے ایک رشتہ آیا۔ لوگ بظاہر بہت شریف اور میٹھی زبان کے لگتے تھے۔ لڑکے کا نام بابر تھا۔ اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ گریجویٹ ہے اور امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتا ہے۔ اس کے پاس کار، بنگلہ، مال جائیداد
سبھی کچھ معلوم ہوتا تھا۔ میں بیٹی کے اچھے مستقبل کے لالچ کے اندر آ گئی، نہ کچھ دیکھا، نہ بھالا، سوچا نہ پرکھا۔ شادی کرتی، مگر شادی کے 1 ماہ کے اندر ہی ان لوگوں کی کلائی کھل گئی۔ بابر نے مڈل تک بھی نہیں پڑھا تھا، وہ ایک مجرم تھا، آدھی چور اور ڈاکو، اپنی ڈاکہ زنی کو امپورٹ ایکسپورٹ کہتا تھا۔ ہم سر پیٹ کر رہ گئے، مگر بھائی کیا ہو سکتا تھا؟ شادی کے 3-4 ماہ بعد ہی بابر ایک بڑی ڈکیتی کے الزام میں پکڑا گیا۔ ڈکیتی کے دوران اس نے چوکیدار کو بری طرح زخمی بھی کر دیا تھا، جو بعد میں اسپتال جا کر مر گیا۔ گویا اس پر خون کا مقدمہ بھی دائر ہو گیا۔ اگر شادی کے بعد بابر سنبھل جاتا، جس کے لیے کرن نے بہت کوشش بھی کی تھی، تب بھی شاید اسے قسمت کا لکھا جان کر خاموش رہتے۔ لیکن اس ڈکیتی کے بعد ہم ماں بیٹی کی قوت برداشت ختم ہو گئی۔ ہم نے فیملی کورٹ میں خلا کی درخواست دے دی۔ بابر نے اپنے گنڈوں کے ذریعے ہمیں بہت ڈرایا دھمکایا، مگر ہم نے بھی سوچ لیا تھا کہ ساری زندگی سلگ کر مرنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی بار مر جائیں۔ فیملی کورٹ کی خاتون جج نے بڑی ہمدردی سے ہمارا کیس سنا۔ بابر نے جیل میں ہونے کے باوجود مقدمے کو طول دینے اور لٹکانے کی بہت کوشش کی، لیکن کورٹ نے 6 ماہ کے اندر ہی کرن کو خلا کی ڈگری دے دی۔ اس کے ساتھ ہی بابر کو ڈکیتی کے مقدمے میں 5 سال کی سخت سزا ہو گئی۔ خدا کر کے اس شیطان سے ہمارا پیچھا چھوٹا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ ان حالات میں کرن کو کوئی اچھا اور کنوارا لڑکا کیسے مل سکتا ہے؟ پھر کرن بھی دوسری شادی کے لیے راضی نہیں ہے۔ میرا خیال تھا کہ کچھ مدت گزرنے کے بعد جب زخم منمل ہو جائیں گے تو کسی شریف آدمی کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے دوں گی، خواہ وہ رنڈوا ہو یا بیوی بچوں والا ہی کیوں نہ ہو۔ اس شادی سے کرن کو کوئی بچہ ہے؟ رضوان کی والدہ نے پوچھا۔ نہیں، اور یہ بھی خدا کا شکر ہے، ورنہ ہماری آزمائش اور کڑی ہو جاتی۔ آپ نے جو حالات بتائے، اس میں آپ کا اور خاص طور سے کرن کا کیا قصور ہے؟ رضوان کی والدہ بہت متاثر معلوم ہو رہی تھیں۔ یہ سب تو قسمت میں لکھا ہوا تھا، بلکہ میرے خیال میں تو اب کرن اور زیادہ مستحق ہے کہ کوئی اسے خلوص دل سے اپنائے اور اس کے دل کے زخموں پر مرہم رکھ دے۔ کرن کی ماں بڑی حیرت سے رضوان کی والدہ کی صورت دیکھنے لگی۔ آپ کا مطلب ہے کہ میں ان باتوں کے باوجود بھی اسے اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں؟ رضوان کی والدہ نے مسکراتے ہوئے بات کاٹی۔ کرن کی ماں کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ وہ آگے بڑھ کر اپنا دوپٹہ بدل بہن کے گلے سے لگ گئیں۔ آپ واقعی بہت بڑے دل کی مالک ہیں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اگر سب کچھ جاننے کے بعد بھی آپ کرن کو اپنانے کے لیے آمادہ ہیں تو اب میں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ بس، تو پھر بات پکی؟ رضوان کی والدہ نے خوشی کے ساتھ کہا۔ اب جلدی سے کوئی تاریخ بھی بتا دیں۔ اتنی جلدی کی بھی اب کیا ضرورت ہے؟ کرن کی ماں نے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ آپ پہلے رضوان کو یہ حالات بتا دیں اور اس کا اندیا بھی معلوم کر لیں۔ مرد ان معاملات میں عورتوں کی طرح کشادہ دل نہیں ہوتے۔ رضوان میرا ہی بیٹا ہے، وہ انکار کی ہمت نہیں کر سکتا، بلکہ آپ یقین کریں کہ یہ واقعات جان کر تو وہ کرن سے شادی کرنا اپنا اخلاقی فرض سمجھے گا۔ پھر بھی آپ اس سے بات تو کر لیں، میں بھی کرن کو ذرا ٹٹول لوں۔ پہلی چوٹ کھانے کے بعد وہ ابھی بھی دل برداشتہ ہو گئی ہے۔ کرن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، دنیا کا ہر شخص جابر تو نہیں ہوتا، رضوان کی والدہ نے کہا۔ آپ بے شک اس کی رائے معلوم کریں، مگر یہ بات ذہن میں رکھیں اور اسے بھی سمجھا دیں کہ آج کل اچھے رشتے آسانی سے نہیں ملتے۔ کنواری لڑکیاں بیٹھے بیٹھے سر کے بال سفید کر لیتی ہیں۔ اگرچہ رضوان کی والدہ نے جملہ یہیں پر ختم کر دیا تھا، اس کے بعد یہ نہیں کہا تھا کہ پھر خلا یافتہ لڑکیوں کو کون پوچھتا ہے، مگر ان کے لہجے میں اس کا تاثر موجود تھا، اور یہ بات کرن کی ماں کو کچھ عجیب بھی لگی کہ اتنی کشادہ دلی کے بعد اس تنبیہ کی کیا ضرورت تھی، مگر وہ اس رشتے سے اتنی خوش تھیں کہ انہوں نے کچھ زیادہ خیال نہیں کیا، اور انہیں تقریباً یقین تھا
کہ کرن کو خود بھی حالات کی نزاکت کا احساس ہے۔ اسے رضوان کے ساتھ شادی پر آمادہ کرنے میں انہیں کچھ زیادہ کہنے سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بیرسٹر اختر رضا دفتر بند کر کے گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ 5:30 بج چکے تھے۔ دفتر کا عملہ جو ایک چپراسی، ایک کلرک اور ایک ٹائپسٹ پر مشتمل تھا، حسب معمول 5 بجے ہی چھٹی کر گیا تھا۔ اختر رضا کی ہدایات تھی کہ اس کا خیال کیے بغیر کام کے اوقات کی پابندی کی جائے، جو کہ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک تھے۔ اگر اسے کبھی کسی ضرورت سے دفتر کے اوقات کے بعد بھی کسی کو روکنا پڑے گا تو وہ خود کہے گا۔ ابھی وہ بریف کیس میں کچھ ضروری فائلیں گھر پر مطالعہ کرنے کے خیال سے رکھ ہی رہا تھا کہ ایک دم بڑے زور سے آفس کا بیرونی دروازہ کھلا اور ایک نوجوان جس نے چمڑے کی جیکٹ اور جینز پہن رکھی تھی، کچھ گھبرایا ہوا سا اندر داخل ہوا۔ فرمائیے، اختر صاحب نے قدرے چونک کر نوجوان کو گھورتے ہوئے دریافت کیا۔ میں بیرسٹر اختر رضا سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرا نام ہی اختر رضا ہے۔ فرمائیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ نوجوان کی سانس قدرے پھولی ہوئی تھی۔ معلوم نہیں کہ یہ تیزی سے بغیر رکے 2 منزل پر چڑھنے کی وجہ سے تھی یا وہ اس سے بھی پہلے سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ اختر صاحب کی طرف سے بیٹھنے کی اجازت ملتے ہی وہ ایک کرسی پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے اب اس کے قدموں میں کھڑے رہنے کی طاقت نہ رہی ہو۔ ایک گلاس پانی مل جائے گا؟ اس نے کہا۔ اختر رضا نے دفتر کے ایک کونے میں رکھے ہوئے واٹر کولر سے ایک گلاس میں پانی نکال کر اسے دیا، جسے وہ ایک ہی سانس میں پی گیا۔ اختر رضا اس کی ایک ایک حرکت غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے وہ گلاس کو میز پر رکھتے ہوئے بولا، میں نے اپنی بیوی کے سابق شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ اختر کوئی عجیب و غریب بات سننے کے لیے تیار تھا، لیکن یہ بوکھلایا ہوا اعتراف جرم اس کے گمان میں بھی نہ تھا۔ کیا؟ کچھ حیرت اور کچھ بے اعتبار لہجے میں اس کے منہ سے نکلا۔ میں کہہ رہا ہوں، ابھی نصف گھنٹے پہلے میں نے اپنی بیوی کے سابق شوہر بابر کو 3 اسٹار ہوٹل کے ایک کمرے میں گولی مار دی ہے۔ نوجوان نے قدرے وضاحت سے اپنی بات دہرائی۔ وہ میری بیوی کو بلیک میل کر رہا تھا۔ اس طرح بات نہیں بنے گی۔ اختر رضا نے اٹھ کر پانی کا گلاس دوبارہ بھر کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ آپ ایک گلاس پانی اور پئیں، خود کو سنبھالیں اور پھر پرسکون ہو کر تفصیل سے بتائیں کہ یہ واقعہ کس طرح اور کیوں کر ہوا۔ نوجوان نے اس مشورے پر عمل کیا، دوسرا گلاس ذرا ٹھہر ٹھہر کر پیا اور پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے اسے میز پر رکھ دیا۔ اب سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کرائیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اختر رضا نے پوچھا۔ میرا نام رضوان علی ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا مطلب ہے کہ کسب معاش کے سلسلے میں؟ رضوان کے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تو آج کل میں اپنی بیوی کی جائیداد اور زمینداری کی دیکھ بھال کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا۔ البتہ 2-3 سال پہلے تک میں ایک معمولی کلرک ٹائپسٹ ہوا کرتا تھا۔ اور پھر آپ نے ایک دولت مند زمیندار کی بیٹی سے شادی کر لی؟ جی نہیں، میں نے ایک غریب بیوہ کی خلا یافتہ لڑکی سے شادی کی تھی، رضوان نے جواب دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ شادی کے بعد سال بھر کے اندر اندر بیوی کی قسمت بدل گئی اور ساتھ میری بھی۔ یہ کس طرح ممکن ہوا؟ میرا خیال ہے کہ آپ اپنی داستان کو ابتدا سے بیان کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ضرور، اختر رضا نے اس بات میں سر ہلایا۔ درمیان میں جہاں مجھے کسی تفصیل کی ضرورت محسوس ہوگی میں سوال کر لوں گا۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ باپ بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ والدہ نے محنت مشقت کر کے مجھے میٹرک تک پڑھایا۔ اس کے بعد میں نے ٹائپسٹ سیکھ کر ایک کمپنی میں ملازمت کر لی، رضوان نے کہنا شروع کیا۔ نوکری ملتے ہی ماں نے کہنا شروع کیا کہ میری شادی کی جائے۔ ان دنوں ہم لوگ مسلم کالونی میں کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ ہمارے پڑوس میں بالکل ہمارے ہی خالات جیسا ایک مختصر سا خاندان رہتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ ماں بیٹی تھے،
لڑکی خوبصورت تھی، تعلیم یافتہ تھی۔ میری والدہ نے اس کی ماں کو میرے رشتے کے لیے پیام دیا۔ اس کی ماں بہت نیک اور ایماندار عورت تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے رشتے پر تو کوئی اعتراض نہیں، مگر میری بیٹی خلا یافتہ ہے۔ پھر جو تفصیل اس نے بیان کی، اسی سے معلوم ہوا کہ شوہر کے انتقال کے بعد جب وہ لوگ بے سہارا رہ گئے تو اس نے لوگوں کے کہنے سننے میں آ کر اپنی بیٹی کرن کی شادی ایک ایسے نوجوان سے کر دی جس کے بارے میں شادی کے بعد پتہ چلا کہ وہ عادی مجرم ہے۔ اس کا نام بابر تھا۔ بابر چند ماہ بعد ہی ڈکیتی کے سلسلے میں پکڑا گیا۔ اس کے ہاتھ سے ایک خون بھی ہو گیا۔ عدالت نے اسے 5 سال کی سزا سنا دی۔ اپنی بیٹی کو مزید بربادی سے بچانے کے لیے فیملی کورٹ کو خلا کی درخواست دے دی اور فیملی کورٹ نے کرن کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اگرچہ ایک کنوارے نوجوان کا کسی خلا یافتہ لڑکی سے شادی کرنا کچھ عجیب سا تھا، لیکن مجھے اور میری والدہ دونوں کو ان لوگوں کی شرافت اور ایمانداری بہت پسند آئی اور میں نے اس کے باوجود کرن سے شادی کر لی۔ تب اس کے پاس کوئی دولت، کوئی جائیداد نہیں تھی؟ اختر رضا نے سوال کیا۔ جی نہیں، اور نہ ہی ہمیں اس خوش نصیبی کی کوئی امید تھی۔ پھر یہ کیسے ممکن ہوئی؟ وہی بتا رہا ہوں، رضوان نے جواب دیا۔ شادی کے تقریباً 7-8 ماہ بعد ہمیں بڑے شہر سے ایک وکیل کا خط ملا کہ وہ ایک نہایت اہم معاملے میں کرن اور کرن کی ماں سے ملنے آ رہے ہیں۔ ان کے وکیل صاحب کا نام کیا تھا؟ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے غالباً ان کا نام غیاث الدین تھا۔ جی ہاں، غیاث الدین، میں نہیں جانتا ہوں انہیں۔ اختر رضا نے سر ہلایا۔ آگے بیان کریں۔ پھر کیا وکیل صاحب ملنے آئے؟ جی، یقیناً آئے، اور انہوں نے بتایا کہ وہ ایک مشہور زمیندار مرحوم جمال الدین کے قانونی مشیر ہیں۔ تقریباً سال بھر پہلے جمال الدین صاحب پر دل کا دورہ پڑا اور انہوں نے ہوش آتے ہی غیاث الدین صاحب کو وصیت نامہ تیار کرنے کی تاکید کی۔ انہوں نے اپنی تقریباً 3/4 جائیداد، زمینیں اور بینک بیلنس اپنے مرحوم بھائی کی بیٹی کرن کے نام چھوڑا تھا۔ لیکن جمال الدین صاحب بھی کوئی جدی پشتی زمیندار نہیں تھے، بلکہ یہ زمینیں انہیں کلیب میں ملی تھیں۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ غیاث الدین صاحب نے بتایا کہ پہلے دورے کے بعد جمال الدین صاحب کی حالت کچھ سنبھل گئی تھی، لیکن اس سے قبل کہ وہ دوسرے شہر میں وہ اپنی وصیت کے بارے میں اپنی بھائی کی بیوہ یا بھتیجی کو کوئی اطلاع کر سکتے، ان پر دل کا دوسرا دورہ پڑا، جس کے علاج کی خاطر وہ لندن بھی گئے۔ وہاں 6-7 ماہ تک صاحب فراش رہے، مگر ہر قسم کے علاج معالجے کے باوجود بالآخر ان کا انتقال ہو گیا۔ غیاث الدین صاحب ان کی میت ان کے آبائی شہر لائے، ان کی تدفین کی اور پھر پہلی فرصت میں اپنے موکل کے وارثوں سے رابطہ قائم کرنے ہمارے شہر پہنچ گئے۔ کرن کی ماں یہ دولت اور جائیداد لینے کے لیے تیار نہ تھیں، مگر کرن نے اور میں نے انہیں سمجھایا کہ یہ جو کچھ جمال الدین نے کرن کے لیے چھوڑا ہے وہ کوئی ان کا ذاتی احسان نہیں، بلکہ کرن کے والد اور دوسرے بھائی وغیرہ جو جائیداد، گاؤں اور باغات ہندوستان میں چھوڑ کر آئے تھے، اس کا صلہ ہے، اور اب اس پر کرن کے علاوہ اور کسی کا حق نہیں۔ بہرحال کرن نے وہ جائیداد وغیرہ لے لی، اور چونکہ جائیداد اتنی وسیع اور زمین اتنی زرخیز اور پھیلی ہوئی تھی کہ اس کی دیکھ بھال بذات خود ایک ہمہ وقت ذمہ دار آدمی کی نگرانی کی طالب تھی، اس لیے میں نے کرن ہی کے مشورے سے اپنی ملازمت چھوڑ کر زمینوں کی دیکھ بھال سنبھال لی۔ بہت خوب، پھر تو واقعی آپ کی خوش نصیبی میں کلام نہیں، اختر رضا بولا۔ بہرحال پھر کیا ہوا؟ ہم بہت خوشی اور آرام سے زندگی گزارنے لگے، اگرچہ اس خوشی میں غم بھی شامل ہوتا رہا۔ 1 سال کے اندر میری اور کرن دونوں کی مائیں یکے بعد دیگرے انتقال کر گئیں، مگر وقت بڑے بڑے زخم بھر دیتا ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی بھی معمول پر آ گئی، یہاں تک کہ بابر 5 سال کی قید کاٹ کر رہا ہوا، اور معلوم نہیں کیسے اسے کرن کا پتہ معلوم ہو گیا کہ وہ پوشیدہ طور پر کرن سے آ کر ملا اور اسے دھمکی دی کہ خلا کی ڈگری یک طرفہ تھی، ایکس پارٹی تھی، کیونکہ وہ جیل میں ہونے کی وجہ سے مقدمے کی پیروی نہیں کر سکتا تھا۔
ایسے فیصلے کو کسی بھی وقت عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ وہ اب بھی اس کی بیوی ہے اور اس نے جو دوسری شادی کر لی ہے یہ سراسر ناجائز ہے، لیکن وہ اس سے صرف نظر کر سکتا ہے، اپنا منہ بھی بند رکھ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اس کے مطالبات پوری کرتی رہے۔ یہ سب باتیں آپ کو کیسے معلوم ہوئیں؟ اختر رضا نے پوچھا۔ کیا کرن نے بتایا تھا؟ وہ قریب تو دھمکی سن کر ہی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ مجھے کیسے بتاتی؟ رضوان نے جواب دیا۔ جب تک اس کے پاس نقد روپیہ رہا بابر کو دیتی رہی، اور پھر جب اس نے بابر کے مزید تقاضوں سے تنگ آ کر مجھ سے کچھ زمین فروخت کرنے کا اظہار کیا تب میں کھٹکا کہ اسے روپے کی ایسی کیا ضرورت آ پڑی ہے۔ میں نے نگرانی کری اور آخر کار ایک دن بابر کو گھر آ کر اس سے ملتے دیکھ لیا۔ چھپ کر ان کی باتیں سنی تب معلوم ہوا کہ بابر اسے کیا دھمکیاں دے دے کر رقم بٹور رہا ہے۔ چنانچہ اس دن جب وہ اس سے مل کر واپس جانے لگا تو میں نے گھر کے باہر اسے پکڑ لیا۔ جھگڑا بڑھانا میں بھی نہیں چاہتا تھا، بلکہ میری کوشش یہ تھی کہ اسے کوئی موٹی رقم دے کر ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑا لیا جائے، لیکن جلدی مجھے اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا کہ وہ بچھو کی طرح کبھی بھی ڈنک مارنے سے باز نہیں آ سکتا۔ بہرحال میں نے اس سے کہا کہ وہ ایک بار جتنی رقم چاہتا ہے مانگ لے اور کرن کو تحریری طلاق دے دے، تاکہ آئندہ پھر اس کی جانب سے کسی شرارت کا اندیشہ نہ رہے۔ اس نے جواب دیا کہ اس مسئلے پر یوں کھڑے کھڑے بات نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے مجھے اس کے ہوٹل جا کر بات کرنا پڑے گی۔ اس نے بتایا کہ وہ ہوٹل کے کمرہ نمبر 19 میں ٹھہرا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کب آؤں؟ تو اس نے آج سے پہر 5 بجے کا ٹائم دیا، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اسے کچھ اور کام بھی ہے، اسی لیے ممکن ہے کہ کمرہ بند ملے۔ اتنا کہہ کر اس نے مجھے ایک چابی دی کہ یہ اس کمرے کی ہے، اگر کمرہ بند ہو تو کھول کر اندر بیٹھ جاؤں، مجھے 10-5 منٹ سے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے یہ بھی تاکید کی کہ باقی رقم کا فیصلہ تو بات چیت سے ہوگا، مگر میں کم سے کم 5 لاکھ روپے تو لے ہی آؤں، جس سے اسے اندازہ ہو سکے کہ میں سنجیدگی سے اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر 5 لاکھ روپے لے کر گئے آپ؟ اختر رضا نے پوچھا۔ بالکل نہیں، رضوان نے بلا تأمل کہا۔ اس کی باتیں سن کر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ شخص کوئی بھی رقم لے کر ٹلنے والا نہیں۔ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے۔ میں اسے کوئی گفتگو یا سودا کرنے نہیں بلکہ قتل کرنے گیا تھا، اور اسی لیے اپنا ریوالور ساتھ لے گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اختر رضا نے رضوان کو خاموش ہوتے دیکھ کر سوال کیا۔ کمرہ نمبر 19 پہلی منزل پر واقع ہے، رضوان نے کچھ ہچکچاتے ہوئے بتایا۔ مجھے کسی نے اوپر جاتے نہیں دیکھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو کوئی جواب نہیں ملا۔ ہینڈل گھما کر دروازہ کھولنا چاہا تو معلوم ہوا کہ اندر سے بند ہے۔ میں نے چابی سے دروازہ کھولا اور قفل کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ آپ وہاں کس وقت پہنچے تھے؟ اختر رضا نے سوال کیا۔ وہ ضروری پوائنٹس ایک نوٹ بک میں لکھتا جا رہا تھا۔ میں نے گھڑی نہیں دیکھی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ 5 ہی بجے ہوں گے، کیونکہ جب میں ایک دوسرے ہوٹل سے چائے پی کر نکلا تھا تو 5 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے، اور دونوں ہوٹلوں کے درمیان فاصلہ 5 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہے۔ کون سے ریسٹوران میں چائے پی تھی؟ چمن ریسٹوران میں۔ چمن ریسٹوران میں؟ اختر رضا نے کچھ حیرت ظاہر کی۔ جی ہاں، رضوان نے ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کوئی مشکل بات نہیں، مشکل بات ہے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانا۔ میں وہاں بیٹھ کر اپنے حوصلے کو استوار کر رہا تھا۔ خوب، اور آپ گھر سے کس وقت چلے تھے؟ تقریباً 3:30 بجے۔ اتنی جلدی چلنے کی کوئی وجہ؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ میں اپنے حوصلے کو استوار کرنا چاہتا تھا، ہر پہلو پر غور کر کے اپنے آپ کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ بابر کو قتل کیے بغیر اس کے پنجے سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ گھر سے نکل کر چمن ریسٹوران میں جا بیٹھے؟ جی ہاں۔ جب آپ گھر سے چلے تو کرن گھر پر تھی؟ یہ سوال آپ نے کیوں کیا؟ یوں ہی، اپنی معلومات کے لیے۔ جی ہاں، وہ گھر پر تھی، مگر شاپنگ کے لیے بازار جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اچھا،
تو آپ 3 اسٹار ہوٹل کے کمرہ نمبر 11 میں واپس آ جائیے، اختر رضا نے کہا۔ آپ نے بابر کی دی ہوئی چابی سے دروازے کا قفل کھول کر اندر قدم رکھا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ کمرہ ہوٹل کے عقبی حصے میں سورج کی روشنی کے مخالف سمت واقع ہے، رضوان نے جواب دیا۔ جب میں نے کمرے میں قدم رکھا تو کافی اندھیرا تھا، مگر دوسرے کمرے کے باتھ روم یا بالکونی میں جلتے ہوئے کسی بلب کی روشنی اس حد تک کمرے میں آ رہی تھی کہ میں اس کی مدد سے کمرے میں رکھی ہوئی مختلف چیزوں کا ایک حوالہ سا دیکھ سکتا تھا۔ میں نے یہی سمجھا کہ شاید بابر باتھ روم میں ہے، اسی لیے اس نے میری دستک نہیں سنی۔ اچانک میری نگاہ دوسرے کمرے کے دروازے کی جانب اٹھی۔ میں نے وہاں بابر کو کھڑے دیکھا۔ وہ بالکل چپ چاپ کھڑا تھا۔ میں نے سوچنے یا کچھ کہنے میں قطعی وقت ضائع نہیں کیا، جلدی سے جیب میں سے ریوالور نکالا اور لگاتار 2 فائر کیے۔ تیزی سے گھوما، کمرے سے باہر نکلا، دروازہ مقفل کیا اور ہوٹل کے عقبی زینے سے نیچے اترتا چلا گیا۔ کسی نے آپ کو ہوٹل سے نکلتے نہیں دیکھا؟ مجھے امید نہیں کہ کسی نے دیکھا ہوگا، کیونکہ راستے میں کوئی بھی نہیں ملا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ میں وہاں سے سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ میرے ہی پاس کیوں؟ میں نے آپ کے بارے میں پہلے سے سن رکھا تھا اور مجھے یقین ہے کہ مجھے انصاف دلانے کے لیے آپ سے بہتر کوئی وکیل نہیں ہو سکتا۔ آپ خود اپنے جرم کا اقبال کر رہے ہیں تو آپ کو کسی وکیل کی کیا ضرورت ہے؟ آپ براہ راست پولیس اسٹیشن بھی جا سکتے تھے۔ مگر میں اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھتا، رضوان نے پرجوش لہجے میں کہا، اور میں آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں کہ آپ قانون کو یہ سمجھائیں کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ کوئی مجرم نہیں بلکہ معاشرے کی ایک خدمت ہے۔ میں نے لوگوں کو ایک بد کردار، آوارہ، بدمعاش، سزا یافتہ مجرم سے نجات دلائی ہے۔ اگر میں کسی انعام کا نہیں تو کسی سزا کا مستحق بھی نہیں ہوں۔ بہت خوب، اختر رضا نے سر ہلایا۔ وہ ریوالور کہاں ہے؟ میری جیب میں، اسے نکال کر میز پر رکھ دیں، اختر رضا نے ایک رومال میز پر پھیلاتے ہوئے کہا۔ رضوان نے جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا غالباً 32 بور کا ریوالور نکال کر رومال پر رکھ دیا۔ اختر رضا نے بڑی احتیاط سے ریوالور اور رومال میں لپیٹ کر اپنے بریف کیس میں رکھ دیا اور کھڑے ہوتے ہوئے بولا، اب میرے ساتھ چلیے۔ کہاں؟ رضوان چونکا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر، اختر رضا نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ پولیس آپ تک پہنچے خود کو قانون کے حوالے کر دیجیے، یہ خیال کرتے ہوئے کہ آپ اپنے فعل کو جرم خیال نہیں کر رہے تھے جو قانون سے بھاگنے کی کوشش کرتے۔ آپ کو یقین ہے کہ مجھے سزا سے بچا لیں گے؟ رضوان نے دریافت کیا۔ آپ نے بابر کو کیوں قتل کیا؟ اختر نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا۔ تاکہ وہ میری خوشگوار ازدواجی زندگی اور گھریلو زندگی کو تباہ نہ کر سکے، کرن کو بلیک میل نہ کر سکے، اور بس کافی ہے۔ اختر رضا نے ہاتھ اٹھایا۔ تو کیا اس بڑے مقصد کے لیے آپ کچھ قربانی دے سکتے ہیں؟ یہ میں اور کیا کر رہا ہوں؟ تو پھر سستے چھوٹنے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اول تو مجھے امید ہے کہ عدالت ان جملہ حالات کو مد نظر رکھ کر ہی کوئی فیصلہ کرے گی، لیکن آپ کو بغیر سزا پائے چھوڑ دینے کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے بہرحال قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور یہ کوئی وقتی اشتعال کا معاملہ بھی نہیں تھا۔ آپ نے اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی تھی۔ پھر بھی مجھے امید ہے کہ میں آپ کو کم سے کم سزا دلوانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ پوری زندگی آرام و چین سے گزارنے کے لیے 1-2 سال کی قید کچھ مہنگی نہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ رضوان کھڑا ہو گیا۔ چلیے، میں بالکل وہی کروں گا جس کا آپ مشورہ دیں گے۔ وہ 2 منزل اتر کر نیچے آئے تو رضوان ایک موٹر سائیکل کی طرف بڑھا۔ ہم موٹر سائیکل پر آئے ہیں؟ اختر رضا نے پوچھا۔ جی ہاں، رضوان نے جواب دیا۔ ہمارے پاس کار بھی ہے، لیکن میں موٹر سائیکل زیادہ پسند کرتا ہوں۔ مجھے دیہاتوں میں جانا پڑتا ہے، ایسے کچے راستوں پر جہاں موٹر کار کا گزر نہیں ہو سکتا۔
اس وقت یہ موٹر سائیکل ہی کام آتی ہے، اسی لیے میں نے کار کرن کے حوالے کر دی ہے۔ بہت خوب، لیکن میرے ساتھ کار میں چلیں گے آپ، اس لیے موٹر سائیکل یہیں پر چھوڑ دیجیے۔ اور مجھے وہاں پولیس نے گرفتار کر لیا تو پھر میں آپ کی موٹر سائیکل آپ کے گھر پہنچا دوں گا۔ ویسے مجھے امید ہے انسپکٹر ظفر تمہاری ضمانت کی مخالفت نہیں کرے گا اور آپ گرفتاری کے باوجود میرے ساتھ واپس آ سکیں گے۔ اختر رضا کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں اس کی تمام تر توقعات کے برعکس حالات پیش آئیں گے، ایسے حالات جو اس واقعے کو دوسرا ہی رنگ دے دیں گے۔ وہ رضوان کے ساتھ انسپکٹر ظفر کے آفس پہنچا تو اسے تقریباً 10 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ انسپکٹر ظفر کسی سلسلے میں مصروف تھے۔ 10 منٹ بعد وہ آئے اور جب وہ آئے تو اختر رضا کو دیکھ کر وہ چونکے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم میرے لیے کوئی مصیبت لے کر آئے ہو، وہ بولا۔ حالانکہ میں پوری نیک نیتی سے ہمیشہ پولیس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اختر رضا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور جیسی مدد کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، ظفر نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ خیر بولو، کیا بات ہے؟ یہ میرے موکل مسٹر رضوان ہیں، اختر رضا نے رضوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ قتل کے کیس میں بشرطے کہ وہ واقعی قتل کا کیس ہو اپنا بیان دینے آئے ہیں۔ کیا نام بتایا تم نے؟ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ظفر نے نام کے علاوہ کوئی اور بات سنی ہی نہ ہو۔ محمد رمضان، وہی جن کا بنگلہ گلشن کالونی میں ہے؟ جی ہاں، میں وہیں رہتا ہوں، جواب میں رضوان نے حیرت سے کہا۔ مگر آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ کی بیگم مسز کرن جمیل ہیں؟ ظفر نے اگلا سوال کیا۔ جی ہاں، لیکن پلیز رضوان صاحب، اختر رضا نے فوراً بات کاٹی، آپ میرے ساتھ آئے ہیں، آپ کا وکیل ہوں میں، آپ مجھے بات کرنے دیں۔ آئیں، میری اجازت کے بغیر پولیس کے کسی سوال کا جواب نہ دیں۔ اس نے انسپکٹر ظفر کی طرف دیکھا۔ یہ کیا معاملہ ہے انسپکٹر صاحب؟ اس نے پوچھا۔ تم نے واقعی اس وقت میری ایک مشکل آسان کر دی ہے۔ ظفر ایک گہری سانس لے کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے مسٹر رضوان ہی کی تلاش تھی۔ کس سلسلے میں؟ رضوان صاحب کو اپنے گھر سے نکلے کتنی دیر ہو گئی؟ ظفر نے رضوان سے پوچھا۔ تمہیں اپنے کسی سوال کا جواب نہیں ملے گا جب تک یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہیں رضوان کی تلاش کیوں تھی، جواب اختر رضا نے دیا۔ ان کی بیگم یعنی مسز رضوان نے اپنے سابق شوہر بابر کو شوٹ کر دیا ہے۔ کیا؟ رضوان ظفر کی بات کاٹتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ یہ ناممکن ہے، اسے تو… رضوان صاحب پلیز آپ خاموش رہیں، اختر رضا نے کچھ سختی سے کہا۔ انسپکٹر ظفر کو اپنی بات پوری کرنے دیں۔ ہمیں تقریباً 4:40 پر رضوان صاحب کے ڈرائیور کا فون ملا، ظفر نے بتایا۔ اس نے کہا گھر میں کوئی چور ڈاکو گھس آیا تھا جسے بیگم صاحبہ نے گولی مار دی ہے، آپ فوراً آئیں۔ ایمرجنسی ڈیسک ہیڈ کانسٹیبل نے جو کال ریسیو کر رہا تھا بنگلے کا پتہ وغیرہ نوٹ کیا اور پھر مجھے اطلاع دی۔ میں اسی وقت 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ بنگلے پر پہنچا۔ اس وقت تک پاس پڑوس کے کچھ لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ کرن صاحبہ ڈرائنگ روم میں ایک صوفے پر سکتے کسی کیفیت میں بیٹھی تھیں، گمسم اور گرد و پیش سے بے نیاز۔ ریوالور اس وقت ان کے ہاتھ میں تھا اور ڈرائنگ روم کے تقریباً وسط میں ایک لاش پڑی ہوئی تھی۔ میں نے پہلے کرن صاحبہ کے ہاتھ سے ریوالور لیا جو انہوں نے بغیر کسی مزاحمت کے دے دیا۔ اس کے بعد اس آدمی کو دیکھا، اس نے سینے پر ٹھیک دل کے مقام پر گولی کھائی تھی اور وہ مر چکا تھا، لیکن جسم کی گرمی بتا رہی تھی کہ اسے مرے ہوئے 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں ہوئے۔ ڈرائیور بھی موجود تھا۔ لوگ طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے اور وہ حتی الامکان ان کا جواب دے رہا تھا، مگر کرن صاحبہ بالکل خاموش بیٹھی تھیں۔
میں نے جیسے ہی ان کے ہاتھوں سے ریوالور لیا تو جیسے انہیں ہوش سا آ گیا، اور پہلی بات جو ان کے منہ سے نکلی وہ یہ تھی، انسپکٹر صاحب، میں نے بابر کو قتل نہیں کیا۔ اور وہ بالکل سچ کہہ رہی تھی۔ رضوان پھر بول اٹھا، وہ بابر کو قتل کر ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اسے تو میں نے تقریباً 5 بجے 3 اسٹار ہوٹل کے کمرہ نمبر 19 میں اپنے ہاتھوں سے گولی ماری ہے۔ اس کے بعد رضوان صاحب، آپ، اختر رضا نے کچھ کہنا چاہا مگر رضوان نے اسے خاموش کر دیا۔ آپ مجھے بولنے دیں اختر صاحب، اس نے کہا اور پھر ظفر کی طرف دیکھ کر بولا۔ اس کے بعد اختر رضا صاحب کے دفتر پہنچا۔ میں نے ان کی بڑی شہرت سنی تھی اور میرا خیال تھا کہ ان حالات میں یہ مجھے بہترین قانونی مشورہ دے سکتے ہیں۔ میں نے انہیں تمام حالات بتائے اور پھر اس وقت ان کے مشورے کے مطابق ہی اپنے آپ کو قانون کے سپرد کرنے آیا تھا۔ انسپکٹر ظفر ابتدا میں رضوان کی بات بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا، مگر پھر اس کے چہرے پر جیسے بوریت کے تاثرات ظاہر ہوئے۔ یوں لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر پھر اس نے رضوان کو اپنی بات پوری کرنے دی۔ اس سے پہلے کہ آپ کچھ اور کہیں، وہ رضوان کے خاموش ہونے پر بولا، میں آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ تقریباً 5:05 پر ایمرجنسی فون پر 3 اسٹار ہوٹل سے بھی ایک فون کال موصول ہوئی تھی۔ میں اس وقت آپ کے بنگلے پر گیا ہوا تھا، اس لیے اسے میرے اسسٹنٹ SI نے اٹینڈ کیا۔ ہوٹل کے استقبالیہ کلرک نے فون کیا تھا کہ کمرہ نمبر 19 میں فائرنگ کی آواز سنی گئی ہے۔ جا کر دیکھنے پر معلوم ہوا تھا کہ دروازہ مقفل ہے، چونکہ کمرہ کرائے پر لینے والا شخص موجود نہیں تھا، اس لیے وہ پولیس کی موجودگی کے بغیر کمرہ کھولنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کال کے جواب میں SI اسی وقت ہوٹل گیا اور اس کے سامنے کلرک نے دوسری چابی سے دروازہ کھولا تو اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ اور نہ ہی کوئی زخمی۔ البتہ گولی چلنے کا ثبوت ضرور موجود تھا، ایک کوٹ جو ہینگر پر الماری کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ اس پر گولیوں کے 2 سوراخ پائے گئے تھے اور گولیاں بھی الماری میں بے بست مل گئیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ کمرہ بابر نامی ایک شخص نے کرائے پر لیا ہوا تھا۔ SI نے ہوٹل کے کلرک اور ایک آدھ کرایہ داروں کے بیان لیے اور مزید کارروائی بابر کے آنے تک ملتوی کر کے واپس آ گیا، اور میں جب آپ کے بنگلے سے کارروائی مکمل کر کے لوٹا تو مجھے ساری بات بتائی۔ اس وقت یہ بات میرے لیے بھی ایک معمہ تھی، لیکن اب آپ کے بیان سے یہ معمہ حل ہو گیا ہے۔ آپ نے جو کچھ کہا اس پر قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے یا نہیں، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن یہ امر بالکل صاف ہے کہ آپ نے جس پر گولی چلائی وہ بابر نہیں تھا، محض اس کا لٹکا ہوا کوٹ تھا، جیسے کمرے کی تاریکی کی وجہ سے آپ نے بابر قیاس کیا۔ بہرحال اس سے آپ کی بیگم کے کیس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کا اپنا بیان جو کچھ بھی ہو، مگر حالات انہیں بابر کا قاتل ثابت کر رہے ہیں۔ رضوان نے انسپکٹر ظفر کا یہ طویل جواب سنا اور انتہائی مایوسی اور پژمردگی کے عالم میں دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ کفِ افسوس مل رہا تھا۔ تقدیر مجھ سے چال چل گئی، اس نے کہا، کاش میں نے بابر ہی پر گولی چلائی ہوتی۔ تم یہ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ حالات کرن صاحبہ کو بابر کا قاتل ثابت کر رہے ہیں؟ اختر رضا نے پوچھا۔ تمہیں بنگلے پر دوران تفتیش کیا معلوم ہوا؟ کرن صاحبہ اور ڈرائیور دونوں کا بیان اس بارے میں ایک جیسا ہے کہ وہ تقریباً 3:30 بجے شاپنگ کرنے بازار گئی تھیں، انسپکٹر ظفر نے جواب دیا۔ وہاں تقریباً 4:30 بجے واپس آئیں۔ ڈرائیور نے بنگلے کے پورچ میں گاڑی روکی، کرن صاحبہ نیچے اتریں، بنگلے میں داخل ہوئیں۔ ڈرائیور کار کو گیریج میں کھڑی کرنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اس نے 2 گولیاں چلنے کی آواز سنی۔ وہ بھاگ کر اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ کرن صاحبہ ہاتھ میں ریوالور لیے فرش پر بیٹھی ہیں اور ان کے قریب ایک آدمی خون میں لت پت پڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے طور پر یہی سمجھا کہ بیگم صاحبہ بنگلے میں داخل ہوئیں تو یہ شخص چوری کی نیت سے اندر گھسا ہوا تھا اور انہوں نے اسے دیکھتے ہی گولی چلا دی، اور اپنے اسی خیال کی بنا پر اس نے پولیس کو فون بھی کر دیا۔ لیکن کرن صاحبہ کا کہنا ہے
کہ وہ ابھی ड्राइंग रूम से कई कदम के फासले पर थीं कि इन्हें गोलियां चलने की आवाज़ आई। आवाज़ ड्राइंग रूम से आई थी। वो भागकर ड्राइंग रूम में आईं तो उन्होंने इस शख्स को फर्श पर तड़पते हुए देखा और चंद सेकंड में ही वो साकित हो गया। रिवॉल्वर उसके करीब ही पड़ा हुआ था और कमरे में कोई तीसरा अफराद या फर्द मौजूद नहीं था। उन्होंने रिवॉल्वर उठा लिया और जब इस शख्स की सूरत देखी तो सकते में रह गईं, क्योंकि वह इनका पहला शौहर बाबर था, जो कुछ दिनों से उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इसका कहना था कि एकतरफा अदालती कार्रवाई के जरिए जो खुला किरण साहिबा ने हासिल किया है, इसकी कोई हैसियत नहीं। वो अब भी इसकी बीवी है और अगर इसका मुंह बंद रखना चाहती हैं तो इसका मुतालबा पूरी करती रहे। किरण साहिबा के कहने के मुताबिक वो आज भी 5 बजे से मिलने आने वाला था और वो इसी के ख्याल से जल्द घर वापस लौटी थी। और इन ख्यालात को तुम किरण के खिलाफ कत्ल का मुकम्मल सबूत ख्याल करते हो? अख्तर रज़ा ने कहा। यकीनन एक नहीं कई गवाह मौजूद हैं जिन्होंने गोलियां चलने की आवाज़ें सुनी, सफर ने जवाब दिया। ड्राइवर तकरीबन फौरन ही ड्राइंग रूम में पहुंच गया था और इसने किरण को हाथ में रिवॉल्वर लिए लाश के पास बैठे हुए देखा। बाद में दूसरे गवाहों ने भी इन्हें इसी हालत में देखा। अगरचे वो थोड़ी देर बाद इसी कैफियत में लाश के पास से उठकर सोफे पर बैठ गई थी। ये कत्ल का रद्द अमल था। मकतूल बाबर इन्हें ब्लैकमेल कर रहा था कि वो इसे कत्ल किए बगैर इसके बढ़ते हुए मुतालबा से पीछा नहीं छुड़ा सकती थी। तुमने इन्हें हिरासत में ले लिया है? अख्तर रज़ा ने सवाल किया। यकीनन। और वो इस वक्त कहाँ हैं? तहकीकात के कमरे में, सफर ने जवाब दिया। एएसआई इनसे सवालात कर रहा है। मुझे तुम्हारे आने की इत्तला मिली थी, इसलिए यहाँ आ गया। क्या मैं किरण से मिल सकता हूँ? रिजवान ने बेताबी से पूछा। ज़रूर मिल सकते हैं, सफर ने जवाब दिया, और इन्हें ये मशवरा भी दे सकते हैं कि वो मज़ाहमत करने के बजाय अगर पुलिस से ताउन करें, कत्ल का एतराफ़ कर लें, तो मुमकिन है कि कानून इन्हें बहुत ही कम सज़ा का मुस्तौजिब गिरदाने। इंस्पेक्टर ज़फ़र रिजवान और अख्तर रज़ा को साथ लेकर तहकीकात के कमरे में पहुंचा तो एएसआई किरण को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि तमाम सबूत और शवाहिद इसके खिलाफ हैं, इसलिए महज इसके इनकार करने से कानून की तसल्ली नहीं होगी, सज़ा मिलकर रहेगी, बल्कि इस तर्ज़ अमल की बदौलत इजाफा हो जाएगा। इसके बरक्स अगर वो एतराफ़ कर ले, पुलिस और कानून से ताउन करे, तो मुमकिन है कि बिल्कुल बरी हो जाए या बहुत ही कम सज़ा पाए। मगर किरण का एक ही जवाब था, मैंने बाबर को कत्ल नहीं किया, और जब कत्ल ही नहीं किया तो एतराफ़ कैसे कर लूँ? कानून मेरे साथ जो सलूक चाहे करे, मुझे अपनी बेगुनाही पर यकीन है। रिजवान को देखकर किरण का ज़ब्त जवाब दे गया और वो रोने लगी। आप इन लोगों को समझाएं कि मैंने बाबर का खून नहीं किया है, इसने रोते हुए कहा। मुझे यकीन है कि तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, रिजवान ने बड़े मजबूत लहजे में कहा। लेकिन बाबर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था। इस बारे में इसने मुझे कुछ ना बताकर गलती की। जैसे ही वो तुमसे मिला था, अगर तुम मुझे पहले ही इसके बारे में बता देती तो हम दोनों मिलकर इसका बेहतर मुकाबला कर सकते थे। इसके बावजूद मैंने कोशिश की थी कि इस बदमाश को ख़त्म कर दूं। मैंने इसके कमरे में घुसकर अपनी दानिश में इस पर गोली चलाकर इसे ख़त्म भी कर दिया था। लेकिन अफसोस, मुझे धोखा हुआ। मैंने जिस पर गोली चलाई वो बाबर नहीं, इसका हैंगर में लटका हुआ कोट था। अगर मुझे मालूम होता कि वो तुमसे मिलने घर आ रहा है तो इसके होटल जाने के बजाय घर पर इसका इंतज़ार करता। तब शायद पुलिस तुमसे इस तरह चिराना कर रही होती। क्या? किरण ने हैरत से कहा। आप इसके होटल गए थे? हाँ, रिजवान ने जवाब दिया, रिवॉल्वर लेकर इसे कत्ल करने के इरादे से। मगर आपको इसके बारे में कैसे मालूम हुआ? मैंने तुम दोनों की गुफ्तगू सुन ली थी और आपने मुझे बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल दी, किरण भराई हुई आवाज़ में बोली। मुझे एहसास नहीं था कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, वरना मैं ज़रूर आपको बाबर के बारे में बता देती। मुझे तो इसके बरक्स ये ख़तरा था कि अगर आपको मालूम हो गया तो। ये आपकी प्राइवेट मुलाकात नहीं है,
सफर ने दरमियान में दखल दिया। इसलिए इन बातों की किसी और वक्त के लिए उठा के रखें। किरण साहिबा, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि आप हमसे ताउन करेंगी या नहीं? और आपके नज़दीक ताउन का मतलब ये है कि किरण बाबर के कत्ल का एतराफ़ कर लें? रिजवान ने तंजिया लहजे में कहा। हक़ाइक़ से आंखें बंद कर लेने से कोई फ़ायदा नहीं, सफर ने जवाब दिया। मुझे बताइए कि अगर बाबर को आपकी बेगम ने कत्ल नहीं किया तो फिर किसने किया है? अख्तर रज़ा रिजवान और किरण को बड़ी तवज्जो से देख रहा था। इसने नोट किया था कि जब रिजवान ने कमरे में कदम रखा था और किरण की नज़रें इस पर पड़ी तो एक लम्हे के लिए इनमें कदरे हैरत और ताज्जुब का तासुर उभरा था, मगर जल्द ही दूसरे तासुरात में मिलकर गायब हो गया। बाबर एक जुर्म पेशा आदमी था, रिजवान ने जवाब दिया, और ऐसे शख्स के बेशुमार दुश्मन हो सकते हैं। फिर वो एक ब्लैक मेलर भी था। न जाने कितने मजलूम इंसान इसे बदला लेने के ख्वाहिशमंद होंगे। इसे कोई भी कत्ल कर सकता है। आपके घर में? सफर ने सवाल किया। हाँ, ख़ास तौर से मेरे घर में, ताकि जुर्म का शोबा हम लोगों में से किसी पर मुंतकिल कर सके, रिजवान ने फौरी जवाब दिया। अब ये मालूम करना पुलिस का काम है कि हकीकत में इसे किसने कत्ल किया। वो अख्तर रज़ा की तरफ घूमा। बैरिस्टर साहब, ऐसा मालूम होता है कि मुझे नहीं, मेरी बीवी को आपकी खिदमत की ज़रूरत है, उसने कहा। आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी फ़िक्र छोड़ें और किरण की कोशिश करें। मुझे यकीन है कि किरण ने बाबर को कत्ल नहीं किया। एक बार फिर सोच लें, अख्तर रज़ा ने जवाब दिया। अभी आप 3 स्टार में गोली चलाने के इल्ज़ाम से बरी-उज़्ज़ुम्मा नहीं हुए। आपको मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। मेरे ख्याल में आप किरण साहिबा के लिए कोई दूसरा वकील कर लें। नहीं, आप किरण की पैरवी करें। मुझे अगर ज़रूरत होगी तो मैं कोई और वकील कर लूँगा। वैसे तो क्या आप दोनों के वकील नहीं हो सकते? हो भी सकता हूँ और नहीं भी हो सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि दौरान तहकीकात कोई ऐसा मोड़ आ सकता है जहाँ आप दोनों के मफादात में टकराव पैदा होता हो। खैर, देखा जाएगा। अभी तो आप सिर्फ किरण को बचाने की कोशिश करें। जैसे आपकी मर्जी, अख्तर रज़ा ने कहा और इंस्पेक्टर की तरफ देखा। इंस्पेक्टर साहब, आप 2-3 ज़रूरी पॉइंट्स नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो क्या? सफर ने चौंक कर पूछा। अभी बताता हूँ, अख्तर रज़ा ने जवाब दिया और किरण से मुखातिब हुआ। आपने कहा है कि आपसे आज बाबर मिलने आने वाला था। जी हाँ, किरण ने इस बात में सर हिला दिया। कुछ रकम लेने? जी हाँ। कितनी? 5 लाख। आपने ये रकम फराहम कर ली थी? जी हाँ। बाबर किस वक्त आने वाला था? ठीक 5 बजे। वो इससे पहले भी रकम लेने आता रहा था? जी हाँ। अपने बताए हुए वक्त पर? जी हाँ। बाबर वक्त के मामले में 1 मिनट की भी पाबंदी कराना चाहता था। क्या पहले कभी ऐसा हुआ कि वो अपने बताए हुए वक्त से पहले या बाद में आया हो? जी नहीं। आप यही पर्स लेकर शॉपिंग करने गई थी? अख्तर रज़ा ने किरण के करीब ही मेज़ पर रखे हुए पर्स की तरफ इशारा किया। जी हाँ। शुक्रिया, अख्तर रज़ा ने कहा और ज़फ़र की तरफ देखा। अब तुम बताओ इंस्पेक्टर ज़फ़र कि जब किरण साहिबा शॉपिंग से वापस आकर कार से उतरकर बंगले में दाखिल हुई तो अंदाज़न कितनी देर बाद गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी? ड्राइवर के बयान के मुताबिक फ़ौरन ही, ज़फ़र ने जवाब दिया। गोया 1 मिनट के अंदर अंदर? शायद। क्या इस 1 मिनट के अंदर किरण के लिए ये मुमकिन था कि वो ड्राइंग रूम में बाबर को देखें, इसे देखते ही भागकर वहां जाएं जहां रिवॉल्वर रखा था, फिर वापस आएं और इस पर गोलियां चलाएं? मैंने भी इस नुक्ते पर सोचा था, सफर ने फखरिया लहजे में कहा। ज़रूरी नहीं इन्हें रिवॉल्वर लेने कहीं जाना पड़ा हो। रिवॉल्वर इनके पर्स में भी मौजूद हो सकता था। बल्कि मैं तो कहूँगा कि क्योंकि ये पहले ही बाबर को कत्ल करने का प्रोग्राम बना चुकी थी, बाजार से वापसी में देर भी हो सकती थी, इसलिए ये रिवॉल्वर अपने साथ ले गईं ताकि ज़रूरत के वक्त फ़ौरन इस्तेमाल कर सकें। तुम्हारा मतलब है
کہ ریوالور تمام شاپنگ کے دوران کرن صاحبہ کے پرس میں رہا اور کسی نے یعنی ڈرائیور یا کسی دکاندار نے اس کی موجودگی محسوس نہیں کی؟ میرا خیال ہے کہ پرس اتنا بڑا تو نہیں کہ اس میں ریوالور رکھنے کے بعد دوسری چیزیں مثلاً رقم وغیرہ رکھنے اور نکالنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ تم نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا، ظفر نے مسکرا کر جواب دیا۔ یقیناً کسی نہ ریوالور کی موجودگی محسوس کی ہوگی۔ میں اس بارے میں تحقیقات کروں گا، جبکہ میرا کہنا یہ ہے کہ ریوالور پرس میں رکھ کر شاپنگ کی ہی نہیں جا سکتی۔ اختر رضا بولا، خیر تم تحقیقات کرنا، تمہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ یہ تو تھا پہلا نکتہ جسے تم نظر انداز کر رہے ہو، اور دوسرا اپنے بتائے ہوئے وقت سے پہلے بابر کی آمد۔ اختر رضا نے جواب دیا، جب اس نے 5 بجے کا ٹائم دیا تو پہلے کیوں آ گیا؟ میرا خیال ہے کہ اگر تم اس سوال کا جواب معلوم کر سکو تو قاتل تک پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ قاتل تک تو میں پہنچ ہی گیا ہوں، تم چاہے کتنی ہی باتیں کرو کوئی فرق نہیں پڑتا، ظفر نے کہا۔ ویسے تمہاری سوال کا جواب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ بابر نے بعد میں 5 بجے کا وقت رضوان کو دے دیا تھا، اس لیے لازماً اسے پہلے آنا چاہیے تھا۔ مگر اس نے رضوان صاحب سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ کمرے میں موجود نہ ہوں تو یہ انتظار کر لیں، بلکہ اس نے اپنے کمرے کی چابی بھی دے دی تھی، جس کے بغیر یہ کمرے میں داخل ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ تمہاری اس وضاحت سے بھی میرے ہی جواب کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ پہلے کرن سے ملنے جائے گا اور واپسی میں تاخیر نہ ہو جائے، اس خیال سے اس نے رضوان کو کمرے کی چابی دے دی۔ لیکن رضوان صاحب سے یہ بات کرنے کے بعد اسے کرن صاحبہ سے ملنے کی ضرورت نہیں تھی، اختر رضا نے اعتراض کیا۔ رضوان صاحب نے اسے یکمشت رقم دینے کی آفر کا اظہار کر دیا تھا۔ ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، ظفر اکتا کر بولا، کوئی ٹھوس ثبوت ہو تو بتاؤ۔ اچھی بات ہے، اب میں کوئی ٹھوس ثبوت ہی پیش کروں گا، اختر رضا نے کہا، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ کہاں؟ جہاں میں لے چلوں، زیادہ دیر نہیں لگے گی، اس لیے تم چاہو تو رضوان صاحب کو بھی ابھی یہاں روک سکتے ہو۔ میرا وقت تو ضائع نہیں کرنا چاہتے؟ ظفر نے مشکوک نظروں سے اختر رضا کی طرف دیکھا۔ بالکل نہیں، کیا اس سے پہلے میں کئی مرتبہ تمہیں کیس حل کرنے میں مدد نہیں دیتا رہا ہوں؟ اچھی بات ہے، ظفر نے ایسائی کی طرف دیکھا۔ تم رضوان صاحب کو دفتر میں بٹھاؤ، کرن صاحبہ کو یہیں رہنے دو، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے اختر رضا سے پوچھا، کتنی دیر لگے گی؟ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ، اختر رضا نے جواب دیا۔ اچھا چلو، ظفر نے قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ ذرا ٹھہرو، اختر بولا اور ایسائی کی طرف دیکھا جو رضوان کو ساتھ لیے کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ اب کیا بات ہے؟ ظفر نے پوچھا، مگر اختر رضا نے اس وقت تک کوئی بات نہیں کی جب تک ایسائی اور رضوان کمرے سے نکل کر کچھ دور نہیں چلے گئے۔ پھر اس نے کرن کی طرف دیکھا۔ آپ کتنی مدت تک بابر کی بیوی کی حیثیت سے رہیں؟ اس نے پوچھا۔ عملی طور پر 7 ماہ اور نام کی حد تک تقریباً 2 سال، کرن نے جواب دیا۔ ڈکیتی اور قتل کے جرم میں 5 سال سزا ہونے کے بعد میری والدہ نے خلا کا مقدمہ دائر کر دیا تھا، جس کا فیصلہ 6 ماہ کے اندر ہی ہو گیا۔ آپ کو بابر کی مجرمانہ زندگی کے بارے میں کچھ معلومات ہیں؟ جی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی کہ اس کا کوئی دشمن تھا یا نہیں؟ جی ہاں، میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ کرن کے انداز سے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کچھ سوچ رہی ہے، البتہ ڈکیتی کے بعد وہ کہتے کہتے رک گئی اور پھر وہ کچھ سوچنے لگی۔ ڈکیتی کے بعد؟ ڈکیتی کے بعد کیا؟ اختر رضا نے دلچسپی سے پوچھا۔ مجھے کچھ ایسا یاد آ رہا ہے کہ ڈکیتی کے تیسرے دن پولیس نے اسے گھر ہی سے گرفتار کر لیا تھا۔ بابر کو پولیس کے چھاپے کی کوئی توقع نہیں تھی۔ جب پولیس انسپکٹر اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال رہا تھا تو بابر نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا،
کہ تم لوگ اکبر کی غداری کے بغیر مجھ تک پہنچ سکتے تھے، اور اس نے اگر غداری کی ہے تو بہت جلد اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ پولیس نے واقعی اکبر کو سلطانی گواہ کے طور پر بنانے کا لالچ دے کر ہی زبان کھولنے پر آمادہ کیا تھا۔ اس انکشاف کے بعد اکبر کی نوجوان بہن کو اغوا کر لیا گیا تھا، اور سننے میں آیا تھا کہ اکبر نے برسرِ عدالت بابر کو دھمکی دی تھی کہ وہ عدالت سے تو موت کی سزا پانے سے بچ گیا، لیکن 5 سال بعد جب وہ رہا ہوگا تو اس کے ہاتھوں بچ نہیں سکے گا۔ یہ بات آپ نے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ انسپکٹر ظفر نے کہا۔ آپ نے پوچھا ہوتا تو آپ کو بھی بتا دیتی، مجھے ذاتی طور پر یاد نہیں تھا، یہ تو وکیل صاحب کے سوال کرنے پر یاد آ گیا، کرن نے جواب دیا۔ ذہن کو کھلا رکھنے سے یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے ممکنہ پہلوؤں پر بھی غور کر سکتا ہے۔ اختر رضا نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا اب چلو، میں نے تم سے صرف 1 گھنٹے کی مہلت لی ہے۔ اختر رضا پہلے انسپکٹر ظفر کو 3 اسٹار ہوٹل لے گیا۔ کاؤنٹر پر کلرک کو ایس آئی نے تاکید کی تھی کہ بابر کے واپس آنے پر پولیس کو مطلع کیا جائے۔ انسپکٹر ظفر کو دیکھ کر وہ یہی سمجھا کہ پولیس اس سے باز پوچھ کرنے آئی ہے۔ جناب، ابھی بابر صاحب واپس ہی نہیں آئے ہیں، اس نے جلدی سے کہا۔ ہم کمرہ نمبر 19 کو ایک نظر دیکھنا چاہتے ہیں، اختر رضا نے جواب دیا۔ جی ہاں ضرور، کلرک اٹھتے ہوئے بولا، آئیے۔ چابی اس کی جیب میں تھی۔ پہلی منزل پر پہنچ کر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ شام ہو رہی تھی، اس لیے اب کمرے میں پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ اندھیرا تھا۔ کلرک نے بٹن دبا کر روشنی چلا دی۔ اختر رضا نے گہری نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ سامنے ہی دیوار میں لکڑی کی الماری بنی ہوئی تھی، زمین سے تقریباً 2 فٹ اونچی۔ بعد ازاں اس کی لمبائی صرف 4 فٹ معلوم ہوتی تھی۔ اختر رضا نے دیکھا کہ الماری کے اوپر ایک ہیلمٹ رکھا ہوا ہے، ایسا ہیلمٹ جیسا کہ عام طور پر موٹر کاروں کی ریس میں حصہ لینے والے ڈرائیور استعمال کرتے ہیں، جو چہرے کو مکمل طور پر ڈھک لیتا ہے۔ کیا وہ کوٹ اسی الماری کے ساتھ ہینگر پر لٹکا ہوا تھا؟ اس نے کلرک سے پوچھا۔ جی ہاں، کلرک نے بتایا، آپ الماری کے دروازے پر گولیوں کے نشان بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوٹ اس ہیلمٹ کے نیچے لٹکا ہوا تھا، اختر رضا نے سوچا، تو بلا شبہ اندھیرے میں رضوان کو ایسے ہی معلوم ہوا ہوگا کہ کوئی اس کے سامنے کھڑا ہے، وہ اسے بابر سمجھ کر گولی چلا سکتا ہے، مگر ہیلمٹ کا یہاں رکھا ہونا، اس کے ٹھیک نیچے کوٹ کا لٹکایا جانا ایک مشکوک قسم کا اتفاق نہیں ہے۔ یقیناً یہ حرکت اسی لیے کی گئی تھی کہ کمرے میں داخل ہونے والے کو اپنے سامنے کسی کی موجودگی کا تاثر دیا جا سکے۔ سوال یہ تھا کہ یہ حرکت کون کر سکتا تھا؟ لوگ ہوٹل میں قیام کرنے والوں کو کمرے کی 1 چابی دیتے ہیں یا 2؟ اختر رضا نے کلرک سے پوچھا۔ اس کی نقل بنوائی جا سکتی ہے، بہت مشکل ہے، کلرک نے بتایا۔ اس کے علاوہ ہوٹل کی ہر چابی میں ہوٹل کا نشان کندہ ہوتا ہے۔ اگر باہر سے کسی کمرے کے لیے کوئی ٹیلی فون کال آئے تو کیا اس کے بارے میں بعد میں معلوم کیا جا سکتا ہے؟ صرف اس صورت میں جب کمرے میں قیام کرنے والا موجود نہ ہو، کلرک نے بتایا، اور اس صورت میں آپریٹر کال یا دیا جانے والا پیغام نوٹ کر لیتا ہے۔ بعد میں جب کمرے کا کرایہ دار آتا ہے تو اسے بتا دیا جاتا ہے۔ کیا تم آپریٹر سے چیک کر کے بتا سکتے ہو کہ کمرہ نمبر 19 کے لیے کوئی کال 3:30 یا 4 بجے کے درمیان آئی تھی؟ جی ہاں ضرور۔ وہ کمرہ بند کر کے ایک بار پھر نیچے آئے، کلرک نے آپریٹر سے معلوم کیا، اور اتفاق سے ایک کال کے بارے میں معلوم ہوا کہ تقریباً 3:30 بجے کسی صاحب نے فون کیا تھا۔ بابر صاحب اس وقت کمرے میں نہیں تھے۔ آپریٹر نے کال نوٹ کر لی۔ فون کرنے والے نے پیغام بھی چھوڑا تھا کہ جیسے ہی بابر آئے اسے کال کرے۔
اس نے نام وغیرہ کچھ نہیں بتایا، صرف یہی کہا کہ صرف اتنا ہی کہنے سے بابر سمجھ جائے گا کہ فون کس نے کیا تھا، مگر اپنے کمرے سے نہیں بلکہ ہوٹل میں لگے پبلک بوتھ سے۔ اس لیے آپریٹر یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس نے وہ فون کس نمبر پر کیا تھا۔ اب رضوان صاحب کے بنگلے پر چلو، اختر رضا نے انسپکٹر ظفر سے کہا۔ وہ بنگلے پر پہنچے تو اختر نے ڈرائنگ روم کا گہری نظر سے جائزہ لیا۔ اس نے معلوم کیا کہ باہر سے ڈرائنگ روم تک پہنچنے میں 15-20 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگتے۔ مزید یہ کہ ڈرائنگ روم کے دوسری جانب ایک راہداری واقع ہے جو بنگلے کے عقبی حصے میں لے جاتی ہے۔ اس نے وہاں جا کر بھی دیکھا، بنگلے کا پچھلا گیٹ بھی اسی طرف تھا اور یہ گیٹ ایک سائیڈ اسٹریٹ میں کھلتا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ سفر نے اختر رضا کے طرز عمل سے الجھ کر پوچھا۔ اگر وہ خیال جو میرے ذہن میں ابھر رہا ہے، اختر رضا نے سنجیدگی سے جواب دیا، مزید تحقیقات سے درست ثابت ہوا تو تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہاں آنے سے میرا مقصد کیا تھا۔ چلو اب واپس ہیڈ کوارٹر چلو، مجھے جو کچھ دیکھنا تھا میں نے دیکھ لیا۔ وہ ہیڈ کوارٹر واپس آئے تو انسپکٹر ظفر نے اپنی گھڑی دیکھی، وہ 1 گھنٹہ 5 منٹ میں لوٹ آئے تھے۔ وقت تو تم نے زیادہ نہیں لیا، وہ بولا، لیکن اس سے فائدہ کیا ہوا؟ مجھے تھوڑی مہلت اور دو، میں کرن سے چند سوالات اور کرنا چاہتا ہوں، اختر رضا نے کہا، مگر اس سے پہلے 1-2 سوالات تم سے بھی کرنے ہیں۔ پوچھو۔ تم نے بابر کی لاش کی تلاشی لی تھی؟ یقیناً لی تھی۔ اس کی جیب سے ہوٹل کے کمرے کی چابی نکلی تھی؟ نہیں۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں؟ رضوان کو اس کا کمرہ مکفل ملا تھا، کلرک نے بتایا کہ کوئی دوسری چابی بھی نہیں تھی اور باہر اپنی چابی رضوان کو دے چکا تھا، پھر وہ کسی چابی سے دروازہ مکفل کر کے آیا تھا۔ وہ کون سی چابی تھی؟ واقعی سوچنے کی بات تو ہے، ظفر نے دلچسپی سے کہا۔ بابر کی جیبوں سے کیا کیا نکلا تھا؟ روزمرہ کی عام اشیاء، ظفر نے بتایا، رومال اور کچھ ریزگاری، کچھ نوٹ، ایک قلم، چند کاغذات جن میں 1-2 خط بھی تھے۔ تم نے ان کاغذات کو دیکھا تھا؟ بس یوں ہی سرسری طور پر دیکھا تھا۔ میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ضرور، آؤ میرے ساتھ۔ انسپکٹر ظفر اختر رضا کو اس کمرے میں لے گیا جہاں صرف جرائم کے سلسلے میں برآمد ہونے والی اشیاء کو محفوظ رکھا جاتا تھا۔ بابر کی جیبوں سے نکلنے والی چیزیں ایک بڑے لفافے میں رکھ دی گئی تھیں۔ ظفر نے متعلقہ کلرک سے لفافہ لے کر اختر رضا کے ہاتھ میں دے دیا۔ اختر نے اسے میز پر الٹ دیا۔ اس کی دلچسپی کاغذات، خاص طور پر خطوط میں معلوم ہوتی تھی کہ باقی تمام چیزیں نظر انداز کرتے ہوئے اس نے خطوط کے لفافے اٹھا لیے۔ یہ تعداد میں 2 تھے، دونوں اسے جیل کے پتے پر لکھے گئے تھے۔ دونوں کے لکھنے والے نے آخر میں اپنا نام نہیں لکھا تھا۔ ایک خط میں اسے خبردار کیا گیا تھا کہ اب جبکہ وہ رہا ہونے والا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ایک فرض اس پر واجب الادا ہے جو عنقریب اس سے سود وصول کر لیا جائے گا۔ اس لیے وہ ہوشیار رہے۔ یہ تاکید اس لیے کی جا رہی ہے کہ اسے بعد میں کسی شکایت کا موقع نہ ملے۔ آخر میں نام کی جگہ ایک پرانا قرض خواہ تحریر تھا۔ دوسرا خط بڑا دلچسپ تھا۔ یہ کسی گمنام خیر خواہ نے لکھا تھا جس کا مضمون کچھ یوں تھا: بابر صاحب، سنا ہے آپ بہت جلدی رہا ہونے والے ہیں، چنانچہ میں نے سوچا کہ ایک دوست اور بہی خواہ کی حیثیت سے میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کو اس کی مرضی کے بارے میں ضرور بتا دوں جو آپ کو سزا ملتے ہی ڈربے سے نکل بھاگی تھی۔ یہ مرغی اب بے حد موٹی ہو گئی ہے، بے حد فربا اور صحت مند۔ انڈے کھانا چاہیں تو انڈے اور گوشت بہت لذیذ ثابت ہوگا۔ میری معلومات کے مطابق یہ مرغی آج کل گلشن کالونی کے ایک بنگلے میں موجود ہے۔ معلوم کرنا چاہیں تو اس سال کی کسی بھی ٹیلی فون ڈائریکٹری میں صفحہ نمبر 325 پر دیکھ لیں۔ اس صفحے میں بہت سے نام ہوں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ اپنی مرغی پہچان لیں گے۔ آپ کا ایک گمنام خیر خواہ۔ بہت خوب، اختر رضا نے خط پڑھنے کے بعد کہا، مجھے امید ہے کہ اگر تم بھی ڈائریکٹری کے صفحہ نمبر 325 پر دیکھو تو اس مرغی کا نام پہچان لو گے۔ تمہارا مطلب ہے کہ کسی نے بابر کو کرن کے موجودہ پتے اور پوزیشن کے بارے میں
آگاہ کر دیا تھا۔ ظفر اتنا سادہ لو تو نہ تھا کہ اتنی واضح تحریر کے باوجود بات کی تہہ تک نہ پہنچ سکے۔ ظاہر ہے، اختر رضا نے جواب دیا، 5-6 برس پہلے کی کرن اور موجودہ کرن میں اتنا فرق ہے کہ بابر اپنے طور پر اس کا پتہ نہیں لگا سکتا تھا، مگر کسی کو اس سے کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا؟ مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ اگر ہم یہ بات معلوم کر لیں تو قاتل ہم سے کچھ زیادہ دور نہیں رہے گا۔ گویا تم شروع ہی سے اس نظریے پر کام کر رہے ہو کہ کرن نے بابر کو قتل نہیں کیا۔ پولیس والے واقعاتی شہادتوں کو اتنی اہمیت نہیں دینے لگتے ہیں کہ جو حالات انہیں بظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کے علاوہ کچھ اور سوچنے سمجھنے پر تیار نہیں ہوتے، اختر رضا نے جواب دیا۔ بہرحال میں ابھی کسی یقینی نتیجے تک نہیں پہنچا ہوں۔ اگر کرن صاحبہ کے جوابات وہ ہوئے جن کا میں اندازہ لگاتا رہا ہوں تو مجھے امید ہے کہ گھر جانے سے پہلے میں تمہیں قاتل کا نام بتا سکوں گا۔ صرف نام؟ ظفر نے پوچھا۔ پھر کیا چاہتے ہو، اسے تمہارے سامنے حاضر بھی کر دوں؟ چلو رہنے دو، تم صرف نام اور پتہ ہی بتا دو، ورنہ شاید تمہیں یہ طنز کرنے کی گنجائش مل جائے کہ ہم لوگ صرف پکی پکائی کھیر کھانا جانتے ہیں۔ وہ تو تم ہمیشہ سے ہی کھاتے رہے ہو، اختر نے جواب دیا۔ بہرحال یہ خیر خواہ والا خط اپنی جیب میں رکھ لو، ہو سکتا ہے کہ حوالے کے لیے اس کی ضرورت پیش آئے۔ وہ واپس تحقیقات کے کمرے میں آئے۔ انسپکٹر ظفر نے تاکید کر دی تھی کہ کرن کا ہر طرح خیال رکھا جائے اور سرے دست حراست کے علاوہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ جس وقت وہ لوگ پہنچے ہیں وہ چائے پی رہی تھی۔ اس مہمان نوازی کا شکریہ، اس نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ سے انسپکٹر ظفر کو مخاطب کیا۔ میں آپ سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، اختر رضا نے کہا۔ سوالات آپ کو خواہ کتنے ہی غیر متعلق اور بے تکے معلوم ہوں، مگر آپ ہر سوال کا پوری سنجیدگی سے جواب دینے کی کوشش کریں۔ میں نے پہلے بھی کسی سوال کا غیر سنجیدہ جواب نہیں دیا، بہرحال آپ پوچھیں۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ جب رضوان صاحب اس کمرے میں آئے تھے آپ انہیں دیکھ کر کچھ چونکی تھیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ کی قوت مشاہدہ بہت تیز ہے، کرن نے حیرت سے کہا۔ جی ہاں، میں نے جیکٹ اور جینس میں دیکھ کر چونکی تھی، یہ لباس پہلے کبھی میں نے انہیں استعمال کرتے نہیں دیکھا۔ سمجھا جاتا ہے کہ موٹر سائیکل کے لیے تو یہ ایک اچھا لباس ہے، اختر رضا نے کہا۔ رضوان موٹر سائیکل پر ہی اپنی زمینوں پر جاتے ہیں، ممکن ہے وہ اس وقت اس قسم کا لباس استعمال کرتے ہوں، مگر کبھی آپ کی نگاہ سے نہ گزرا ہو۔ ایسا کوئی لباس ہوتا تو ان کے گھر کی الماری یا بکس میں ہی ہوتا، اور ان 2-3 برسوں میں کبھی تو نظر میں آتا۔ اچھا خیر چھوڑیے، یہ بتائیے کہ کیا وہ ہیلمٹ بھی استعمال کرتے ہیں؟ جی نہیں۔ آج شاپنگ پر جانے کا پہلے سے کوئی ارادہ تھا آپ کا؟ جی نہیں۔ پھر اچانک ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ دراصل آئندہ جمعرات ہم شادی کی 3ری سالگرہ منانے کا ارادہ کر رہے تھے، کرن نے قدرے حجاب آمیز لہجے میں جواب دیا۔ میں رضوان کو ایک سوٹ تحفے میں دے رہی تھی۔ رضوان صاحب نے بتایا کہ ٹیلرنگ شاپ سے فون آیا تھا کہ سوٹ تیار ہو گیا ہے اور پھر کہا کہ لانا ہے تو ابھی لے آؤ۔ شام کو بازار میں اتنا رش ہوتا ہے کہ کار پارکنگ ایک مصیبت بن جاتی ہے۔ میں نے بھی سوچا کہ اچھا ہے ابھی چلی جاؤں اور جو ایک آدھ چیز اور رہ گئی ہے، مثلاً سوٹ سے میں ٹائی وغیرہ، وہ بھی خرید لوں، اور کچھ چیزیں اپنے لیے بھی لینا تھیں۔ اچھا، جب آپ شاپنگ سے واپس آئیں اور فائرنگ کی آواز سن کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں تو کیا آپ نے وہاں کسی اور کو بھی دیکھا؟ میرا مطلب ہے کہ بابر کی لاش کے علاوہ۔ جی نہیں۔ آپ کو کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس بھی نہیں ہوا؟ میں اسے پہچان کر، اسے اس حالت میں دیکھ کر اس قدر حیران تھی کہ مجھے کسی اور بات کی طرف توجہ دینے کا خیال ہی نہیں آیا۔ آپ نے کسی قسم کی کوئی آواز بھی نہیں سنی؟ آواز؟ کرن کسی قدر چونکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ میں نے بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی تھیں۔ ظاہر ہے، انسپکٹر ظفر بول پڑا، ڈرائیور بھاگتا ہوا آ رہا ہوگا یا کوئی بھاگتا ہوا بنگلے کے عقبی دروازے کی طرف جا رہا ہوگا، اختر رضا نے فوراً کہا۔ ڈرائیور کے آنے میں کچھ وقفہ حائل تھا کیونکہ اس وقت وہ بنگلے کے پورچ میں تھا۔
تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس وقت بنگلے میں کوئی دوسرا بھی موجود تھا؟ انسپکٹر ظفر نے کہنا چاہا۔ کوئی دوسرا نہیں، کوئی تیسرا، اختر رضا نے بات کاٹی۔ دوسرا تو بابر تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بابر اس وقت زندہ تھا جب کرن صاحبہ کی کار بنگلے میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ اس کا قاتل بھی تھا۔ اس نے کار کی آواز سنی، وہ اسی موقع کا منتظر تھا۔ جیسے ہی کار رکی، چند لمحے گزرے تو اس نے بابر کو شوٹ کر دیا اور کرن صاحبہ کے آنے سے پہلے ڈرائنگ روم سے بھاگ نکلا۔ یہ عین ممکن ہو سکتا ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے، اختر رضا نے تیزی سے کہا۔ مگر کیا ایسا ہوا بھی تھا؟ ایسا ہی ہوا تھا انسپکٹر صاحب، میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں، اختر رضا نے جواب دیا۔ کچھ نہیں، تم صرف میرے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہو تاکہ تم اپنی موکلہ کو رہائی دلا سکو۔ شکوک و شبہات سے نہیں، 100% یقین، اختر رضا مسکرایا۔ تم بھول رہے ہو، غالباً میں نے گھر جانے سے پہلے تمہیں قاتل کا نام بتانے کا وعدہ کیا ہے۔ مگر وہ تیسرا آدمی آخر کون ہو سکتا ہے؟ ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ مثلاً وہ پراسرار قرض خواہ جس نے بابر کی رہائی سے پہلے اسے خط لکھا تھا۔ قرض ہی کرنے کی بات ہے، تب تو تم اس گمنام خیرخواہ کا نام بھی لے سکتے ہو، ظفر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم نے شاید طنز کیا ہے، اختر رضا بولا، مگر کون جانے، آخرکار وہی قاتل ثابت ہو۔ اس زمانے میں کوئی کسی کے ساتھ بلا وجہ خیر خواہی نہیں کرتا۔ ذرا سوچو اس موٹی مرغی کے بارے میں۔ گمنام خیرخواہ کا بھی کوئی ذاتی مقصد وابستہ ہو تو کوئی تعجب ہے؟ بیکار کی باتیں مت کرو۔ میں سمجھ گیا، تم محض حالات کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہو، ظفر نے اکتا کر کہا۔ اچھا، تمہارے سوالات ختم ہو گئے یا ابھی باقی ہیں؟ ابھی کچھ باقی ہیں، مگر وہ یہاں نہیں، تمہارے آفس میں کسی اور سے کرنا ہے، اختر رضا نے جواب دیا۔ آؤ چلیں۔ رضوان صاحب انتظار کرتے کرتے بور ہو گئے ہوں گے، اور واقعی انسپکٹر ظفر کے دفتر میں رضوان بیزار ہو گیا تھا کہ اپنی بےتابی کو سکون دینے کے لیے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ کمرے میں کوئی اور نہیں تھا۔ SI دروازے پر ایک کانسٹیبل کو چھوڑ کر کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ شکر ہے آپ لوگ آئے تو صحیح، رضوان نے گہری سانس لی۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے، گھر جاؤں یا رات بھی یہیں گزارنا ہوگی؟ مجھے افسوس ہے آپ کو انتظار کرنا پڑا، انسپکٹر ظفر بولا، مگر اس کے لیے آپ کو جو شکوہ شکایت کرنا ہے اپنے وکیل صاحب سے کریں۔ کیا بات ہے اختر صاحب؟ کیا آپ، رضوان نے کہنا شروع کیا، مگر اختر رضا نے اسے پوری بات کرنے کا موقع نہیں دیا۔ جو فرض آپ نے میرے سپرد کیا ہے اس کی ادائیگی میں مصروف تھا، وہ بولا۔ کون سا فرض؟ بھول گئے؟ آپ نے مجھے کرن صاحبہ کی پیروی کے لیے کہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بلا وجہ حراست میں نہ رہیں اور آج کی رات بھی اپنے گھر میں گزاریں۔ اوہ، تو پھر کامیابی ہوئی؟ رضوان نے جلدی سے پوچھا۔ کامیابی کی امید تو ہے، مگر یہ پولیس والے اپنی روایتی غفلت اور سست رفتاری سے کام لے رہے ہیں، اختر رضا مسکرایا۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ ساتھ ساتھ کچھ ان کی اصلاح بھی ہو جائے تو اچھا ہے۔ آپ کے پاس قلم ہوگا؟ جی ہاں، کیوں؟ تو اسے جیب سے نکالیں، اختر رضا نے ظفر کی میز سے ایک رائٹنگ پیڈ اٹھا کر رضوان کی طرف بڑھایا، اور جو محاورے اور ضرب المثل میں بولوں اسے نوٹ کرتے جائیں۔ میں ان کے تغرے بنوا کر پولیس ہیڈ کوارٹر میں جگہ جگہ لگوانا چاہتا ہوں۔ رضوان حیرت سے اختر رضا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ غالباً اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے یا سنجیدہ ہے۔ شاید ظفر بھی الجھ رہا تھا، مگر وہ خاموش تھا، غالباً دیکھنا چاہتا تھا کہ اختر رضا کا کیا مقصد ہے۔ آپ یوں میری طرف نہ دیکھیں، اختر رضا نے رضوان سے کہا، میں بے حد سنجیدہ ہوں، لکھیے۔ رضوان کو مجبوراً رائٹنگ پیڈ اٹھا کر جیب سے قلم نکالنا پڑا۔ لکھیے، کیا اسیری کیا رہائی، کبھی کبھی دوست و بھائی خواہ احسان کر کے اس طرح جتاتے ہیں کہ آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ لکھا؟ آخر یہ سب کیا ہے؟ اس نے لکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ لکھیں تو صحیح،
ذرا انسپکٹر صاحب کی قابلیت آزمانا چاہتا ہوں میں۔ لکھیے، سزا کے خوف سے کانپنے والے کبھی کوئی جرم کامیابی سے نہیں کر سکتے۔ اور لکھیے، گھر کی مرغی دال برابر۔ بعض اوقات صحت کے لیے ڈنڈے انڈوں سے زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔ تجربہ بتاتا ہے کہ موٹی مرغی کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے۔ یہ محاورے اور ضرب المثال ہیں؟ ظفر نے ہلکی سی مسکراہٹ سے پوچھا۔ ہاں، یقیناً صرف خانہ ساز ہیں اور ضرورت کے تحت ایجاد کیے گئے ہیں، اختر رضا نے جواب دیا اور رضوان کی طرف دیکھا۔ بس ایک آخری محاورہ، اور کچھ لوگ جیل سے آزاد ہونے کے بعد اپنا نام پتہ تو کیا پہچان تک بھول جانا چاہتے ہیں۔ لکھ لیا؟ شکریہ، اب یہ کاغذ مجھے دے دیں۔ اختر رضا نے پیٹ سے کاغذ پھاڑ کر پہلے ایک نظر خود دیکھا اور پھر انسپکٹر ظفر کو دے دیا۔ لیجیے انسپکٹر صاحب، آپ کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ ظفر چونکا۔ ابھی عرض کرتا ہوں، اختر رضا نے سرسری لہجے میں کہا اور رضوان کی طرف دیکھا۔ بابا نے آپ کو اپنے کمرے کی چابی دی تھی نا؟ جی ہاں۔ کیوں؟ ذرا مجھے دکھائیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ہوٹل کی چابی ہے یا بابا نے دوسری چابی بنوائی تھی۔ رضوان نے اپنی جیبیں ٹٹولنا شروع کی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں نے جلدی اور گھبراہٹ میں چابی کہیں گرا دی، وہ بڑبڑایا۔ ٹھیک سے دیکھیں، اختر رضا نے کہا، آخر آپ نے بابر کو شوٹ کرنے کے بعد؟ جی؟ رضوان چونکا۔ میرا مطلب ہے کہ اپنی دانش میں بابر پر گولی چلانے کے بعد کمرہ بند کیا تھا تو چابی سے ہی بند کیا ہوگا۔ دیکھیے، یاد آ گیا، رضوان نے جلدی سے کہا، ہوٹل سے بھاگتے ہوئے چابی میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے عقبی زینہ اترتے ہوئے اسے اپنی جیب میں رکھنے کی کوشش کی تھی، شاید اسی وقت وہ گر گئی۔ گویا اب وہ آپ کے پاس نہیں ہے؟ جی ہاں، مجھے افسوس ہے، مگر… انسپکٹر ظفر، اختر رضا نے بات کاٹ دی، میرا دعویٰ ہے کہ رضوان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ان کی جیبوں کی تلاشی لیں۔ یہ کیا مذاق ہے؟ رضوان نے جلدی سے کہا۔ پلیز انسپکٹر، اختر رضا ہنوز ظفر سے مخاطب تھا، میں بے حد سنجیدہ ہوں، آپ اپنی جیبوں کی تلاشی دے دیں۔ ظفر نے رضوان کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، قاتلانہ ارادے سے فائرنگ کرنے کے جرم میں آپ کو بہرحال حراست میں لے سکتا ہوں میں۔ اسی وقت SIB واپس آ گیا تھا۔ ظفر کے اشارے پر اس نے رضوان کی جیکٹ اور پھر جینز کی جیبوں کی تلاشی لی۔ ہپ پاکٹ میں چابی مل گئی، مگر وہ ایک چھلے میں پڑی تھی جس کے ساتھ 2 چابیاں اور بھی تھیں۔ میں نے ہپ پاکٹ نہیں دیکھی تھی، رضوان ہکلایا۔ اس لیے کہ تم جانتے تھے کہ چابی اسی پاکٹ میں رکھی ہے، اختر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اور کیا اب تم مہربانی کر کے انسپکٹر ظفر کو بتاؤ گے کہ بابر نے کمرے کے قفل کی چابی کے علاوہ اپنے دونوں سوٹ کیسوں کی چابیاں بھی تمہارے حوالے کیوں کر دی تھیں؟ مجھے کیا معلوم، رضوان نے سپاٹ چہرے سے جواب دیا، اس نے اسی طرح مجھے دی اور میں نے لے لی، شاید اس کے پاس سوٹ کیس کی دوسری چابیاں بھی ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو رضوان، بابر نے تمہیں یہ چابی ہرگز نہیں دی تھی۔ پھر یہ میرے پاس کیسے آ گئی؟ بہت آسانی سے، اختر رضا نے جواب دیا، یہ تم نے اپنے بنگلے میں بابر کو شوٹ کرنے کے بعد اس کی جیب سے نکالی تھی، کیونکہ تمہیں ہوٹل کے کمرہ نمبر 19 میں شوٹنگ کا ڈرامہ کرنے کے لیے ان کی ضرورت تھی۔ انسپکٹر ظفر، رضوان تیزی سے گھومے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ میں ایسی توہین آمیز گفتگو کا عادی نہیں ہوں۔ ظفر اختر رضا سے بخوبی واقف تھا، جانتا تھا کہ وہ ایسی سنگین بات بغیر کسی معقول وجہ کے منہ سے نہیں نکال سکتا تھا۔ تم مسٹر رضوان کو بابر کا قاتل قرار دے رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اس سے بھی زیادہ، اختر رضا نے جواب دیا۔ یہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا تھا، بابر جیسے خطرناک آدمی سے چھٹکارا جو کبھی بھی اس کے لیے مصیبت بن سکتا تھا، اور اپنی بیوی کی بیش بہت جائیداد اور مال و دولت پر قبضہ۔ بلکہ مجھے تو یہ بھی شک ہے کہ اس نے بڑی پلاننگ کے ساتھ کرن سے شادی ہی اس لیے کی تھی کہ اسے کسی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ وہ عنقریب ایک وسیع جائیداد کی مالک بننے والی ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے بیرسٹر، رضوان نے غصے سے کہا، تم میرے خلاف اپنے بیہودہ الزامات میں سے کچھ بھی ثابت نہیں کر سکو گے۔ ثبوت؟ اختر نے دہرایا۔
ایک ثبوت تو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے اس سے جو فقرے لکھوائے ہیں ان میں وہ بہت سے الفاظ موجود ہیں جو اس نے بابر کو گمنام خیر خواہ کے نام سے لکھتے ہوئے استعمال کیے تھے۔ اسے اس وقت غالباً خواب میں بھی توقع نہیں تھی کہ بابر اس خط کو سنبھال کر رکھے گا۔ تمہارے پاس بابر کی جیب سے نکلا ہوا خط بھی موجود ہے، ذرا اسے نکال کر موازنہ کر لو، میری بات کی سچائی ابھی ظاہر ہو جائے گی۔ اتنی دیر میں پہلی مرتبہ رضوان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑنے لگا۔ ظفر نے جلدی سے اپنی جیب سے خط نکال کر رضوان کی تحریر سے اس کا موازنہ کیا۔ ایک گہری نظر ہی کافی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ جوش سے بولا، یہ دونوں تحریریں ایک ہی شخص کی لکھی ہوئی ہیں، اور دوسرا ثبوت یہ چابی ہے۔ اختر نے کہا، کوئی کسی کو اپنے کمرے کی چابی دے تو وہ کسی کے حوالے پورا گچھا نہیں کر دیتا، پھر بابر جیسا آدمی تو کسی کو اپنے کمرے کی چابی دے بھی نہیں سکتا تھا، اور نہ ہی اس نے دی تھی، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ چابی رضوان نے بابر کو شوٹ کرنے کے بعد اس کی جیب سے نکالی تھی۔ مگر کس طرح؟ یہ تو اس وقت ہوٹل میں یا اس کے راستے میں ہوگا۔ راستے میں کہنا زیادہ صحیح ہے۔ اس کا مقصد شروع ہی سے کرن کی جائیداد پر قبضہ کرنا تھا، اور اس کے لیے اس نے بڑی ہوشیاری سے پلاننگ کی تھی۔ بابر کی رہائی سے پہلے اس نے اسے خط لکھ کر کرن کے پتے سے آگاہ کیا۔ قدرتی طور پر بابر نے اس کا پھینکا ہوا چارہ اور چارے کے ساتھ کانٹا نکل لیا۔ وہ کرن سے ملا اور اسے بلیک میل کرنے لگا۔ رضوان کرن کی نگرانی کر رہا تھا اور اس کی اور کرن کی ہونے والی ہر ملاقات سے آگاہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ بابر رات 5 بجے بنگلے پر آنے والا ہے۔ اس نے سوٹ کی تیاری کو جواز بنا کر کرن کو بازار بھیج دیا۔ مجھے تقریباً یقین ہے کہ اس نے ٹیلرنگ شاپ سے ملنے والے جس فون کا ذکر کیا تھا وہ ہرگز نہیں کیا گیا۔ اس نے خود ہی وہاں جا کر سوٹ تیار ہونے کے بارے میں معلوم کر لیا ہوگا۔ کرن کے بازار جاتے ہی اس نے بابر کو فون کیا اور اس کے نہ ملنے پر پیغام چھوڑ دیا۔ بابر نے جواباً فون کیا تو اس نے بابر سے کہا کہ یہ ایک مکمل فیصلہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے بابر 5 بجے کے بجائے 4 سوا 4 بجے ملنے آئے۔ بابر آیا، اس نے بابر کو باتوں میں لگائے رکھا، اور جیسے ہی کرن شاپنگ سے واپس آئی ایک دم ریوالور نکال کر اسے گولی مار دی۔ یہ اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ اپنا دفاع بھی نہ کر سکا، وہ مر گیا۔ رضوان کی تیاری مکمل تھی۔ اس نے پہلے سے جینز اور جیکٹ پہن رکھے تھے تاکہ جب یہ بنگلے کے عقبی گیٹ سے نکل کر ہوٹل کی طرف بھاگے تو کوئی پڑوسی یا محلے والا اسے شناخت نہ کر سکے، کیونکہ یہ وہ لباس تھا جس میں آج تک کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ کرن سے اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس نے اپنا چہرہ چھپانے کے لیے ہیلمٹ پہنا جو عام طور پر موٹر سائیکل سوار نہیں پہنتے۔ اس ہیلمٹ سے اس کا پورا چہرہ چھپ گیا۔ جن بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز کرن نے سنی وہ اسی کے تھے۔ یہ ہوٹل پہنچا، بابر کی چابی سے کمرہ کھولا، اپنا ہیلمٹ اتار کر الماری پر رکھا، ایک ہینگر میں بابر کا کوٹ لٹکایا، اس پر 2 گولیاں چلا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کارروائی سے اس کا مقصد یہی ثابت کرنا تھا کہ جس وقت بابر کی اس بنگلے میں موت واقع ہوئی یا قتل ہوا یہ وہاں موجود نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر بڑی دیدہ دلیری سے یہ میرے پاس آیا اور بابر کو شوٹ کرنے کی داستان سنائی، ہیرو بننے کی کوشش کی، ایک ایسا محبت کرنے والا شوہر جو اپنی بیوی کو بچانے کے لیے خون تک کر سکتا ہے، مگر یہ جانتا تھا کہ چاہے کتنے اعتراف کرے اسے سزا نہیں ہو سکتی، کیونکہ بابر اپنے ہوٹل کے کمرے میں قتل نہیں کیا گیا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ بابر کے قتل کے الزام میں کرن سزا پائے، عمر قید یا موت کی، اور یہ اس کا شوہر ہونے کے باعث تمام جائیداد کا وارث بن جائے اور تمام جائیداد ہتھیا لے۔ کوئی شک نہیں کہ اس کی پلاننگ بہت اچھی تھی، مگر بہت ہوشیاری بھی کبھی کبھی مجرم کو لے ڈوبتی ہے۔ اگر یہ اپنا منصوبہ خوبصورت، نیک سیرت اور مالدار بیوی پانے تک ہی رکھتا تو چین سے رہ سکتا تھا، مگر اس کے لالچ نے اس کے گلے میں اب پھانسی کا پھندا ڈال دیا ہے۔ انسپکٹر ظفر رضوان کی دگرگوں حالت دیکھ رہا تھا جو اختر کے ہر نئے انکشاف پر بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے اسے بالکل بھی شبہ نہیں رہا تھا کہ اختر جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ نہیں ہے۔
تمہارا مطلب ہے کہ اس نے کرن سے شادی بھی پلاننگ کے تحت کی تھی؟ ظفر نے پوچھا۔ لیکن اسے کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ جس غریب خلا یافتہ لڑکی سے وہ شادی کر رہا ہے وہ ایک بڑی جائیداد کی مالک بننے والی ہے؟ اس بارے میں یہ سر دست میرا قیاس ہی قیاس ہے۔ جمال الدین صاحب کے شہر جا کر معلوم کرو گے تو شاید اس راز سے بھی پردہ اٹھ جائے، اختر رضا نے جواب دیا۔ بہت چالاک بننے کی کوشش میں اس نے جو حماقتیں کی ہیں، اس میں سر فہرست ایک وکیل کو اپنے اعلی کار کے طور پر استعمال کرنا تھا، جس نے بالآخر اس کی پوری بازی پلٹ دی۔ بہرحال میں نے جیسا کہ وعدہ کیا تھا تمہیں نہ صرف قاتل کا نام بتا دیا بلکہ اسے تمہارے حوالے بھی کر دیا۔ اب تم مجھے اور میری موکلہ کو جانے کی اجازت دو۔ اس غریب لڑکی کے لیے یہ دوسرا صدمہ ہے، پتہ نہیں وہ اسے کیسے برداشت کرے گی۔ انسپکٹر ظفر نے ASI کو ہدایت کی کہ وہ رضوان کو حوالات میں بند کر دے، مقدمہ باقاعدہ درج کر کے FIR کاٹے اور پھر کل صبح رضوان کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے چند روز کا ریمانڈ لے لے تاکہ جو ایک دو باتیں تحقیق طلب رہ گئی ہیں انہیں مکمل کر کے مقدمہ عدالت میں پیش کر دیا جائے۔ انسپکٹر ظفر احکامات جاری کر کے اختر رضا کے ساتھ آفس سے باہر نکل آئے۔ کرن پر یہ انکشاف کرنے کی ذمہ داری ظفر نے اختر رضا کے سپرد کر دی تھی۔ ابھی وہ دوسری طرف گھومنے والے ہی تھے کہ ایک نوجوان ہاتھ میں ٹول باکس لٹکائے ظفر کے دفتر کی طرف آتا ہوا ملا۔ دیکھ رہے ہیں انسپکٹر صاحب، اس نے شکایتی لہجے میں کہا، دوپہر 3 بجے سے کام کرتے ہوئے یہ وقت آ گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پولیس ہیڈ کوارٹر کی ٹائپ رائٹروں کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو آپ لوگ اپنے مجرموں سے کرتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ 3rd ڈگری ہر مشین 1 ماہ کے اندر کباڑہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا ٹائپ رائٹر مکینک شہزاد ہے۔ ظفر نے اختر رضا سے تعارف کرایا، اور جب بھی سروس کرنے آتے ہیں یہ شکایت ضرور کرتے ہیں کہ ہیڈ کوارٹر کے ٹائپسٹ مشینوں کا درست استعمال نہیں کرتے یا شاید جانتے ہی نہیں ہیں۔ مگر شہزاد اختر رضا کی طرف نہیں، ظفر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ارے رضوان بھائی، تم تو فیروز نگر سے اس طرح غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جس دن بیرسٹر غیاث الدین نے تمہیں کوئی ضروری دستاویزات ٹائپ کرنے اپنے دفتر بلایا تھا، اس کے بعد تم ادھر نظر ہی نہیں آئے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ بیرسٹر صاحب کو تمہارا کام اس قدر پسند آیا کہ انہوں نے تمہیں مستقل ملازم رکھ لیا۔ یہ گویا تابوت میں آخری کیل تھی۔ رضوان کیا جواب دیتا؟ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اختر رضا بول اٹھا۔ تو رضوان 4 سال پہلے فیروز نگر میں رہتا تھا؟ اس نے کہا۔ جی ہاں، شہزاد نے جواب دیا، وہاں یہ ایک ٹائپسٹ تھا اور بہترین ٹائپسٹوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اور پھر ایک دن بیرسٹر غیاث الدین نے کوئی اہم دستاویزات ٹائپ کرنے کے لیے بلایا۔ جی ہاں، شہزاد نے قدر حیرانی سے جواب دیا۔ لیجیے انسپکٹر، اختر نے ظفر کو مخاطب کیا، تمہارا فیروز نگر جانا بچ گیا، وہ گمشدہ کڑی بھی مل گئی۔ اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو بتا دوں کہ یہ بیرسٹر غیاث الدین وہ ہے جو ایک وقت میں میرے محترم استاد رہ چکے ہیں، جناب جمال الدین مرحوم کے قانونی مشیر۔ یہ جمال الدین مرحوم وہی ہیں جو کرن کے حقیقی چچا تھے، جنہوں نے اپنی تمام جائیداد کا وارث کرن کو قرار دیا تھا۔ رضوان نے وہ وصیت نامہ ٹائپ کیا۔ یقیناً اس میں کرن کا مکمل نام اور پتہ بھی ہوگا، اور شاید کچھ دوسرے ضروری کوائف بھی، خاص طور پر یہ بات کہ کرن خلا یافتہ ہے۔ اس نے ایک سنہری موقع اپنے سامنے دیکھا۔ جمال الدین صاحب مر نہیں گئے تھے، ان کا بہترین علاج بھی ہو رہا تھا۔ پورا امکان تھا کہ ابھی وہ اتنے دن ضرور زندہ رہ سکیں گے کہ رضوان اپنی ماں کو ساتھ لے کر کرن کے شہر جائے، اس محلے میں اپنے آپ کو سیٹ کرے اور پھر کرن کے لیے شادی کا پیغام بھجوائے۔ آخر کوئی غریب ماں اپنی خلا یافتہ بیٹی کے لیے ایک خوبصورت باقاعدہ ملازم کنوارے نوجوان کا رشتہ
قبول کرنے سے کیسے انکار کر سکتی تھی؟ اور اس طرح رضوان سونے کی چڑیا پانے میں کامیاب ہو گیا۔ سفر نے رضوان کی طرف دیکھا۔ ایک بار پھر اس کے چہرے کا اڑا اڑا رنگ یہ تصدیق کر رہا تھا کہ اختر رضا جو کچھ کہہ رہا تھا سچ کہہ رہا تھا۔ کرن کو حقیقت حال سے آگاہ کرنا کوئی آسان اور خوشگوار کام نہیں تھا، مگر اختر رضا کو یہ ذمہ داری چاروں ناچار پوری کرنا تھی۔ اس نے حتی الامکان نرم اور تسلی بخش بیان میں اپنی بات مکمل کی اور اسے قدرے اطمینان سا ہوا کہ کرن نے یہ زبردست صدمہ بڑے حوصلے سے برداشت کیا۔ بابر کے ساتھ گزارے ہوئے چند ماہ نے مجھے کم سے کم اتنا فائدہ ضرور پہنچایا ہے، وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولی، کہ اب میں زندگی کی تلخ حقیقتوں کا سامنا زیادہ حوصلے سے کر سکتی ہوں۔ امی نے رضوان سے میری شادی کر کے اپنی دانست میں ایک اچھا فیصلہ کیا تھا، مگر مجھے رضوان سے کبھی وہ لگاؤ اور اعتماد پیدا نہ ہو سکا جو اس کے اور میرے رشتے کا تقاضا تھا۔ پھر شادی کے ابتدائی دنوں میں وہ اکثر اس طرح کی باتیں کرتا رہتا تھا جیسے اسے کہیں سے چھپر پھاڑ کر دولت ملنے کی امید ہو، اور بالآخر جب چچا جان کے وصیت نامے کا انکشاف ہوا تب اس نے کئی بار مجھے اس کی باتوں سے یہ شبہ ہوتا تھا کہ شاید وہ اس بارے میں پہلے سے جانتا تھا۔ بہرحال آپ میرے لیے فکر مند نہ ہو، مجھے ایسے حادثے برداشت کرنے کا کافی تجربہ اور ہمت ہے۔ البتہ مجھے آپ سے شکایت رہے گی۔ وہ کیوں؟ اختر رضا نے حیرت سے پوچھا۔ میں آپ کی موکلہ تھی، میرے وکیل ہونے کی حیثیت سے آپ نے مجھے قانون کی سزا سے تو بچا لیا، لیکن ایک دوسری سزا مجھ پر مسلط کر دی۔ اب جو زندگی مجھے گزارنا پڑے گی اس سے تو شاید یہی بہتر تھا کہ میں بابر کے قتل کے جرم میں نہ کردہ گناہ کی سزا پا جاتی۔ کم سے کم انسانیت پر سے تو دوسری بار میرا اعتماد نہ اٹھتا۔ انسانیت ایک دو آدمیوں پر ختم نہیں ہو جاتی کرن، اتنی جلدی انسان سے مایوس نہ ہو، اختر رضا نے ہمدردی اور خلوص سے کہا۔ ابھی آپ کے سامنے پوری زندگی پڑی ہے، آپ کو کیا معلوم کہ آنے والا کل آپ کے لیے کیا خوشیاں لے کر آ رہا ہے۔ ویسے آپ کو دیکھ کر مجھے اس وقت اپنے ایک عزیز دوست بہت یاد آ رہے ہیں جو گلہ آپ کو صنف کبھی سے ہے، اسی قسم کی شکایات اسے صنف نازک سے ہیں۔ اس کی بیوی ایک رات شوہر کو کھانے میں زہر دینے کے بعد نہ جانے کس کے ساتھ کہاں چلی گئی۔ زندگی باقی تھی، میرے دوست نے اس رات کھانا ہی نہیں کھایا۔ صبح تک وہ کھانا زہر کی وجہ سے سڑ چکا تھا، اسے پھینک دیا، بلی نے کھایا اور وہ مر گئی۔ میرا خیال ہے کہ حالات پرسکون ہو جائیں تو پھر ایک دن اسے اور آپ کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔